الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج ربیع الاول کی 7 تاریخ ہے اور عیسوی 16 نومبر ہے. عنقریب پورے ملک میں، پورے عالم میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے پیش نظر تاریخ میلاد 12 ربیع الاول کی وجہ سے ملک کے چپے چپے میں اور بالخصوص جنوبی ہندوستان میں کثرت سے سیرت پاک کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں. اس مناسبت سے آج کے عنوان کی کڑیوں میں پہلی کڑی یہی ہے کہ کہیں ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی نہ کر بیٹھیں. گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون کون ہیں اور ان کی اسلام میں سزائیں کیا ہیں؟ اور دوسرے نمبر پر جو لوگ قرآن اور حدیث سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، علماء سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، اولیاء سے جن کا تعلق رہتا ہے، وہ دانا اور بینا ہوتے ہیں. ان کے دل کی آنکھیں اور آنکھ کی آنکھیں دونوں کھلی ہوئی رہتی ہیں. اور جو دنیا پرست ہوتے ہیں ان کے آنکھوں اور دلوں پر اندھیرا چھایا رہتا ہے. اٹھائیے ان کو. جس کی وجہ سے بہت بڑے دھوکے میں رہتے ہیں. عورت کا دھوکہ، دولت کا دھوکہ، دکان کا دھوکہ، کاروبار کا دھوکہ، زمین کا دھوکہ، اپنے پرہیزگار ہونے کا دھوکہ، اپنے داڑھی رکھنے کا دھوکہ، اپنے نمازی ہونے کا دھوکہ. یہ پٹی کن پر پڑی ہوئی ہے اور کون بچا ہوا ہے، اس پر بات ہوگی.
تیسرے نمبر پر عنوان ہے امام حرم مکی فضیلت الشیخ شیخ محمد صالح آل طالب کو 17 اگست میں حضرت نے خطبہ دیا تھا، وہ کون سے جملے تھے جس نے حکومت کی چونیں ہلا کر رکھ دی، ایوان میں زلزلہ برپا ہو گیا اور حضرت کو گرفتار کیا گیا۔ چوتھے نمبر پر بہت اہم ترین چیز ہے، حالانکہ کئی مرتبہ بیانوں میں انفرادی اجتماعی مجالس میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، اپنی اور اپنے مرحومین کی مغفرت کو یقینی بنانے کا ایک وظیفہ ہے۔ جو اس وظیفے پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی سے امید ہے اللہ عذاب دنیا سے، عذاب موت سے، عذاب قبر سے، عذاب برزخ سے، عذاب حشر سے، عذاب پلصراط سے، عذاب جہنم سے اور دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے یقینی طور پر اللہ محفوظ رکھے گا۔ وہ کیا وظیفہ ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اور حسب معمول ہم نے جو سوال رکھا تھا، بادشاہ خوش دلی کے موڑ میں تھا اور وزیر سے پوچھا کہ سلطنت آپ کو چاہیے؟ تو وزیر نے سلطنت کا 10واں حصہ مانگا تھا، بادشاہ نے کہا 10واں کیا مانگتے ہو، 50-50 معاملہ کر لیں گے، آدھا تمہارا آدھا ہمارا، لیکن شرط یہ ہے کہ 3 سوالوں کے جواب تمہیں 1 مہینے میں دینے پڑیں گے، سوالوں کا جواب دو اور آدھی حکومت آدھی سلطنت لے لو ورنہ سر قلم کر دیا جائے گا۔ کیا جواب لے کر آتا ہے وزیر یا سر قلم کر دیا جاتا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ جس کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں، کسی کو ستانے والی بیوی ملی ہے، کسی کو فرمانبردار اولاد ملی ہے، کسی کو اللہ نے امیر بنایا ہے، کسی کو اللہ نے غریب بنایا ہے، کسی کو اللہ نے عالم بنایا ہے، کسی کو اللہ نے جاہل بنایا ہے، کسی کو اللہ نے خاص مکان دیا ہے، کسی کو اللہ نے کرائے کا مکان دیا ہے، کوئی پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتا ہے، کوئی شاہانہ لباس میں رہتا ہے، اس میں انسان کا کچھ بھی دخل نہیں، اس میں اللہ کی مصلحت اور اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ اگر امیر کو غریب بنا دیتے یا غریب کو امیر بنا دیتے، شاہانہ لباس والے کو پھٹیچر بنا دیتے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کو شاہانہ لباس دے دیتے، دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے بجلی کے پر ہوتے تو آسمان کے اندر کوئی فضا میں کوئی پرندہ باقی نہیں رہتا، سب پر حملہ کر دیا، اور گدھے کے سینگ ہوتے تو زمین پر کوئی جانور نہیں ہوتا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مگر انسان کی بولی اپنی زبان کی سمجھ سکتا ہے، جانوروں کی، حیوانوں کی، پرندوں کی بولی انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو جانوروں کی بولی دے دیتے، سمجھنے کی طاقت دے دیتے، تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، مجھے کہیے، اللہ سے فرمائش کیجیے، اللہ مجھے جانوروں کی بولی سکھا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو جو مانگ رہا ہے غلط ہے، اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت اللہ جانے۔ نہیں، آپ بات کرتے ہیں، آپ دعا کیجیے۔ اللہ نے کہا کہ اس کے حق میں خیر نہیں ہے، پھر یہ زبردستی کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام جنگلوں کی اور آسمان کے پرندوں کی بولی نہ صحیح، تیرے گھر میں خچر، اونٹ، گدھا، کتا، مرغا جو پل رہا ہے، جو گھریلو جانور ہیں، صرف ان کی جو آپسی بات چیت ہے ہم تجھ کو سنا دیتے ہیں۔ وہ کیا سنتا ہے، کیا ہوتا ہے، میں اس لیے کچھ ذرا لمبا کر دیا آج عنوانات کے اندر کہ ہم مرکزی عنوان پر اتنا وقت لے لیتے ہیں
کہ آخر میں ان پر بات کرنے وقت ہی نہیں ملتا، سر جو ہے بات سروں پر سے ہو کر گزر جاتی ہے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے والے ایسے ہی رہ جاتے ہیں، اس لیے میں نے اس چیز کو ذرا سوالوں کو بھی تفصیل سے بیان کر دیا۔ ہم آتے ہیں پہلے عنوان پر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارا عین ایمان ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ ہماری نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ خیرات قبول ہے۔ ایک آدمی عبادت پر عبادتیں کیے جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں ہے، سنتوں کی قدر و قیمت نہیں ہے، داڑھی رکھ رہا ہے، داڑھی کی قدر و قیمت نہیں ہے، مسواک کر رہا ہے، مسواک کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اجر دینا تو دور کی بات، اگر دل میں توہین ہے اور دل میں بے ادبی ہے اور دل میں گستاخی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اعمال اس کے ضبط کر لیں گے، اعمال اس کے ضائع فرما دیں گے۔ نہ نماز اللہ کے دربار میں قبول ہے، نہ روزہ اللہ کے دربار میں قبول ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں الحمدللہ جیسے برساتی مینڈک آواز نکالنے لگتے ہیں، نام نہاد عاشقان رسول کی کمیٹیاں، محبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعتیں، تحریکیں، تنظیمیں برساتی مینڈک کی طرح ابل پڑتی ہیں، اور 12 ربیع الاول ہوا، آس پاس کی تاریخیں ہوئی، خوب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اونٹ کو سلگایا جائے گا، لوبان کو سلگایا جائے گا، چراغوں کو روشن کیا جائے گا، گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ بعض جگہ اس حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی گستاخیاں کی جاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنا تو دور کی بات، الٹا یہ کام کر کر آدمی گناہ مول لیتا ہے اور اس کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے اور اس کے اعمال اللہ تبارک تعالیٰ ضائع فرما دیتے ہیں۔ آج کل ایک وبا چلی ہے آزادی رائے کی، انگریز، یہود، نصارہ، یہ گوری چمڑی والے ایک عام جو ہے مزاج بنائے ہیں، مرد کو کہنے کا حق ہے، عورت کو کہنے کا حق ہے، امیر کو کہنے کا حق ہے، اظہار رائے کی آزادی۔ آپ میرے بارے میں بھی کچھ جو کچھ چاہے کہہ سکتے ہیں، میں آپ کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہوں، اولاد ماں باپ کے بارے میں کچھ کہہ سکتی ہے، ماں باپ اولاد کے بارے میں، خاوند بیوی کے بارے میں، بیوی خاوند کے بارے میں۔ یہ بات بڑھتے 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 میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات ان ظالموں نے پہنچا دی۔ آزادی رائے کے نام پر گستاخیاں کی جانے لگیں، خاکے بنائے جانے لگے، کارٹون بنائے جانے لگے، فلمیں بنائی جانے لگیں، ناول بنائے جانے لگے، تقریریں لکھی گئیں، تحریریں لکھی گئیں، اور جس نے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جس درجے بڑھ کر گستاخی کی، اس درجے اسے سیکورٹی دی گئی، اسے تحفظ دیا گیا، اسے عزت اور ناموس کا تاج پہنایا گیا۔ آپ جانتے ہیں سلمان رشدی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کلام پاک کی شان میں گستاخی کی، کیا وجہ ہے؟ دنیا کے کسی شعبے میں کسی نسل کا کوئی انسان کیوں نہ ہو، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے تو اس کو گوری چمڑی والے اپنی پناہ میں کیوں لے لیتے ہیں، سیکورٹی کیوں دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے عزت اور ناموس کے نام نہاد تاج اس کے سر پر کیوں پہنائے جاتے ہیں؟ دیکھیے سلمان رشدی کس کی گود میں پناہ لیا ہوا ہے، تسلیمہ نسرین کس کی گود کے اندر پناہ لی ہوئی ہے، اور جو لوگ علماء سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، جو لوگ
اولیاء سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، جو لوگ یوٹیوب سے، گوگل سے علم دین کو حاصل کرتے ہیں، اخباروں سے علم دین کو حاصل کرتے ہیں، لٹریچر سے علم دین کو حاصل کرتے ہیں، وہ آقا کی سیرت کو یہودی کتابیوں سے سمجھنا چاہتے ہیں، وہ آقا کی تعلیمات کو نصارہ اور عیسائیوں کے لٹریچر سے سمجھتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اظہار رائے کرنے کا حق سب کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کی عزت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی رفعت وہ ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر خود ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جب اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے دشمن، آپ کے حسد خورے، آپ سے جلنے والے، دل میں کینہ رکھنے والے، اس چمک سے چاند اور سورج کی طرف لاکھ مرتبہ تھوکے، اللہ کی عزت و جلالت کے قسم وہ تھوک ان کے منہ کو سیاہ کر دے گا، ان کے منہ کو ناپاک کر دے گا، تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کو برا بھلا کہنے والے تھے، مکی زندگی کے اندر بھی، مدنی زندگی کے اندر بھی، صحابہ کے دور میں بھی، خلفاء کے دور میں بھی، تابعین کے دور میں بھی، تبع تابعین کے دور میں بھی، آج تک وہ سلسلہ ہے، قیامت تک رہے گا۔ لیکن اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، قل ان اجتمعت الانس والجن یا معشر الجن والانس، اے انسانوں کی جماعت، اے جنات کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ نے اپنی حکمت کے بارے میں، اپنی قدرت کے بارے میں، اپنی شان رفعت کے بارے میں کہا، تم تمام انسان مل کر، تمام جنات مل کر، زمین و آسمان کی خلا بازیاں لگا کر، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا فانفذوا، لگاؤ خلا بازیاں، مرے ہوئے جنات کو بلاؤ، مرے ہوئے انسانوں کو بلاؤ، موجودہ انسان و جنات کو جمع کر لو، آنے والے انسان و جنات کو جمع کر لو۔ خدا کی شان میں گستاخی کرنا چاہو، نبی کے شان میں گستاخی کرنا چاہو، فانفذوا، کر کر تو دیکھو، لا تنفذون الا بسلطان، کرنے والا اپنا پیشاب پی لے گا، اپنا پاخانہ کھا لے گا، اپنی مٹی اڑا کر اپنے چہرے کو ذلیل کر دے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عنایت فرمایا ہے، آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کو برا بھلا کہنے والا، آپ کو گالیاں دینے والا، آپ کے خاکے بنانے والا، آپ کے تعلق سے کتاب لکھنے والا، آپ کے تعلق سے فلم بنانے والا، آپ کی اداؤں کی توہین کرنے والا، آپ کے چہرے کی توہین کرنے والا، آپ کے لباس کی توہین کرنے والا، آپ کی تہذیب کی توہین کرنے والا، آپ کے کلچر کی توہین کرنے والا، آپ کی خواتین کے پردے کی توہین کرنے والا، برقعے کی توہین کرنے والا، ہیئر اسٹائل کی توہین کرنے والا، لباس کی توہین کرنے والا، کھانے کے طور طریقوں کی توہین کرنے والا، حکومت کے طور طریقوں کی توہین کرنے والا، میرا، آپ کا، میرے اور آپ کے باپ کا، پیر و مرشد کا قول نہیں، رب العالمین کہتا ہے ان شانئک ھو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دشمن کا نام و نشان ہم ختم کر کے رکھ دیں گے۔ ابو جہل گستاخیاں کیا کرتا تھا، ابو لہب گستاخیاں کرتا تھا، اس کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان کی زوجیت کے اندر، بیٹے کی زوجیت میں آئی تھی زمانے جاہلیت کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، توہین کرنے کے لیے، آپ کے دل کو ایذا پہنچانے کے لیے اس نے گالیاں دی، اس نے نبی کی توہین کی، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچی، آپ نے فرمایا اللہ تیرے وحشی
جانوروں میں کتوں میں سے کتا اس پر مسلط فرما دے۔ ملک شام کے سفر کو ابو لہب اپنے بیٹے کے ساتھ گیا ہوا تھا، راستے میں جنگل آ گیا تھا، شب گزاری کا موقع تھا۔ ابو لہب کو پتا تھا کہ یہاں جنگلی کتے اور شیر رہا کرتے ہیں، اور آج کے مسلمان سے زیادہ ان لوگوں کا ایمان نہ لانا عصبیت کی بنیاد پر تھا، یقین اور عدم یقین اور شک کی بنیاد پر نہیں تھا۔ آج کے مسلمان سے زیادہ ابو لہب کو یقین تھا، ابو جہل کو یقین تھا، عتبہ کو یقین تھا، عقبہ بن ابی معیط کو یقین تھا، آقا جو کہہ دیں گے وہ ہو کر رہے گا۔ آقا نے جسے کہا کامیاب وہ دنیا میں کامیاب اور آخرت میں کامیاب، آقا نے جسے کہا ناکام وہ دنیا میں ناکام اور آخرت کے اندر ناکام۔ جہاں آپ کا ٹھٹا اڑایا جاتا تھا، جہاں آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، جہاں آپ کو گالیاں دی جاتی تھی، جہاں آپ کو شاعر اور کاہن اور مجنون کہا جاتا تھا، تو یہ بات بھی اسی میں لے آتے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو آپ نے میرے بیٹے کے تعلق سے فرمائی، اللہ اس پر ایک کتے کو مسلط کر دے، یہ شاعرانہ کلام ہو، یہ کاہنانہ کلام ہو، یہ مجنونانہ کلام ہو۔ نہیں، ابو جہل کا ایمان تھا، ابو لہب کا ایمان تھا، ابو لہب کے بیٹے کا ایمان تھا۔ آقا نے کہہ دیا آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے، زمین آسمان کی جگہ جا سکتی ہے، آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، شہد کڑوا ہو سکتا ہے، سمندر کی روانی تھم سکتی ہے، سمندر آگ اگل سکتی ہے، زمین سمندر بن سکتا ہے اور سمندر زمین بن سکتی ہے۔ آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس نے کہا لکڑیوں کا، جنگل کے درختوں کا ایک اونچا مچان بناؤ، بسترا بناؤ اور اس پر میرے بیٹے کو حفاظت کے ساتھ سلاؤ، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، کہیں بد دعا آنکھوں کے سامنے نظر نہ آ جائے۔ اس کو یقین تھا آقا نے جس کو بد دعا دی ہے وہ بد دعا ہو کر رہے گی۔ رات میں شیر آیا، ایک ایک آدمی کے سر کو پیر کو سونگتا گیا، گویا وہ اسکیننگ کر رہا ہو، سرچ کر رہا ہو، اور جب پتا چلا کہ اس میں کوئی ابو لہب کا بیٹا نہیں تو لکڑیوں کو پھلانگ کر اوپر چڑھا اور سر کی طرف سونگا، پیر کی طرف سونگا اور ابو لہب کے بیٹے کے پرخ سے اڑا دیے۔ اور ابو لہب نے دیکھا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کتے کے مسلط ہونے کی وہ بات صحیح ہو گئی۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کی پاک چیزہ زندگی اور بلند مرتبی کا ذمہ دار ہے اللہ تعالیٰ، ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے چکا ہے۔ آپ کے سامنے جو گستاخی کرے گا اللہ کے نبی بھی اسے معاف نہیں کر سکتے۔ حکومت معاف کرنا، قاضی معاف کرنا، مفتی معاف کرنا، آشان رحمت کے قصیدے گائے جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے لیے ہم نے باعث رحمت آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ آپ جانوروں کے لیے رحمت ہیں، آپ پرندوں کے لیے رحمت ہیں، آپ امیروں کے لیے رحمت ہیں، آپ غریبوں کے لیے رحمت ہیں، آپ حاکموں کے لیے رحمت ہیں، آپ محکوموں کے لیے رحمت ہیں، آپ فقیروں کے لیے رحمت ہیں، آپ عالموں کے لیے رحمت ہیں، آپ جاہلوں کے لیے رحمت ہیں، آپ عورتوں کے طبقے کے لیے باعث رحمت ہیں، آپ بچوں کے طبقے کے لیے باعث رحمت ہیں، شہر والوں کے لیے باعث رحمت ہیں، دیہات والوں کے لیے باعث رحمت ہیں۔ آپ کے رحمت کے فسانے دنیا کے چپے چپے کے اندر عام ہیں، لیکن یہ رحمت کا مستحق وہ ہو نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو۔ اگر مسلمان نے بھی نبی کی شان میں گستاخی کی، گستاخی کرنے کے بعد وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ واجب القتل ہو جاتا ہے۔ جہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر پتھریں کھا کر رحمت کی دعائیں دی، مکے سے ہجرت پر مجبور کیا گیا، آپ نے رحمت کی دعائیں کی، آپ کے راستے کے اندر کانٹے ڈالے گئے، آپ نے رحمت کی دعائیں دی،
آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو غلط غلط الزامات سے نوازا گیا، آپ نے دعائیں دی، آپ نے رحمت کی دعائیں دی، آپ نے ہدایت کی دعائیں دی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے اللہ تبارک تعالیٰ درجات بلند کرے، انہوں نے امت کے اندر سب سے پہلے یہ فریضہ امت کے سامنے رکھا اور امت کو بتایا آپ کی شان رحمت صرف اس معاملے اس حد تک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذات کی حد تک تکلیف پہنچائی گئی ہو، لیکن اگر کسی نے نبوت کا ٹھٹا کیا ہے، نبوت کا مذاق کیا ہے، سنتوں کا مذاق کیا ہے، رسالت کا ٹھٹا کیا ہے، آپ کو گالیاں دی ہیں، تاریخ شاہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف نہیں فرمایا۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 70 واصل جہنم کیے گئے اور 70 کو قید کیا گیا۔ ان 70 کو جو قید کیا گیا ان میں 2 آدمی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام بدر سے مدینہ طیبہ آ رہے تھے تو دیکھا کہ نضر بن حارث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کیا کرتا تھا، آپ کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے بارے میں نرم رویہ رکھتے تھے اور نرم رویہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، لیکن نضر بن حارث کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گستاخ ہے، اس نے گالیاں دی ہیں، اس نے مذاق اڑایا ہے، اس نے ٹھٹا کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ عقبہ بن ابی معیط جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف جس نے تھوکا تھا اور برا بھلا کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور غصے سے سرخ آلود ہو چکا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط پر مقام صفا پر نظر پڑی، اے عقبہ تو ہی تو تھا جس نے نبوت کا مذاق اڑایا تھا، رسالت کا مذاق اڑایا تھا، گستاخی کی تھی۔ آپ نے حکم دیا صحابہ کرام کو اس کو پکڑا جائے اور جکڑا جائے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور قیدی جو 68 تھے 68 تھے ان کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا گیا، لیکن جو گستاخ رسول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی معاملہ نرمی کا نہیں کیا گیا۔ عام طور سے تقریروں کے اندر فتح مکہ کے تعلق سے ایک بات سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر گئے اور جا کر وہاں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کو شاعر، کاہن اور مجنون، ساحر کیا کیا القاب کہے تھے، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حالت حرم احرام کی حالت میں احرام کے اندر اور حرم مکی کے اندر اون کی وہ جھڑی کو ڈالا تھا، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پر تھپڑ کو رسید کیا تھا، وہ لوگ بھی تھے جو راستے کے اندر کیچڑ ڈالا کرتے تھے، کانٹے ڈالا کرتے تھے۔ آپ نے یہی نہ سنا کہ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، رحمت کی برسات ہوئی، آپ نے سب کو معاف کر دیا اور آپ نے فرمایا من دخل مسجد الحرام فهو آمن، جو مسجد حرام کے اندر داخل ہوگا وہ امن کے اندر آ جائے گا۔ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر جائے گا وہ امن کے اندر آ جائے گا۔ ومن دخل بیت اللہ، اللہ کے گھر کے اندر، حرم شریف کے اندر، کعبے کے اندر، حتیم کے اندر جو آ جائے گا وہ بھی معافی کے اندر آ جائے گا، اس سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن اس سے آگے کی وہ بات بہت کم علماء بیان کرتے ہیں، مقررین بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں 10، 12، 14 کی تعداد آتی ہے، فرمایا یہ وہ خبیث قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، نبی کا ٹھٹا کیا ہے، نبی کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونا تو دور کی بات، حرم مکی میں داخل ہونا دور کی بات، کعبے کے غلاف کے اندر اگر اپنے آپ کو چھپا لے تو مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا فریضہ ہے کہ کعبے کے غلاف کے اندر ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ ابن القتل ایک کمینہ تھا، ایک ملعون تھا، ایک مردود تھا جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کیا کرتا تھا۔
اتفاق کی بات یہ کہ کعبے کے غلاف کے اندر وہ جا کر چھپ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، حدود حرم کے اندر، اللہ کے حرم کے اندر، مسجد الحرام کے اندر، کعبے کے اندر جو داخل ہو جاتا ہے وہ امن کے اندر ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جن لوگوں کا نام لیا 14 لوگوں کا نام، اس نے ابن القتل کا بھی نام لیا. ابن القتل نہ صرف مسجد حرم کے اندر، حدود حرم کے اندر نہیں، مسجد الحرام کے اندر نہیں، کعبے کے اندر نہیں، کعبے کے استر کے اندر، کعبے کے غلاف کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیا ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی کا مقام، نبی کا ادب، نبی کا درجہ، نبی کا مقام رفعت کتنا اونچا ہوتا ہے. اللہ کا کعبہ کیا ہے، اللہ کے کعبے کا غلاف کیا ہے، امن، مقام امن کیا ہے، اور حدود حرم کیا ہے، حرم مکی کیا ہے، مسجد الحرام کیا ہے. اس سے اونچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اس سے اونچا مقام، اس سے اونچی عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ نے فرمایا اے صحابہ، آج کے دن مجھے حرم حلال کر دیا گیا ہے، حرم کو ہی کر دیا گیا ہے. کعبے کے استر کے اندر ابن القتل جو اپنی 2 باندیوں کو لے کر میری گستاخی کیا کرتا تھا، وہ کعبے کے استر کے اندر، غلاف کے اندر کیوں نہ ہو، اس کو باطل جہنم کر دو. صحابہ کرام کو جب حکم ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر پر، کعبے کے غلاف کے اندر اس کے سر کو قلم کر دیا گیا. ورفعنا لک ذکرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا مقام کتنا اونچا کیا ہے. آج جانوروں کے حقوق کی تنظیم ہے، آج انسانوں کے حقوق کی تنظیم ہے. آپ کیرلا کے سفر کے اندر جائے، رات کے 9 بجے کے بعد گیٹ بند ہو جاتا ہے. آپ کی وہیکل کی وجہ سے، آپ کی گاڑیوں کی وجہ سے جنگلی درندوں کی آمد و رفت کے اندر، ان کے آرام کے اندر خلل ہوتا ہے. جنگلی کتوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے، جنگلی جانوروں کو تحفظ دیا جا رہا ہے. آج دشمنان اسلام کو تحفظ دیا جا رہا ہے، آج قاتلوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، جس نے میرے اور آپ کے آقا، کائنات کے مولا، سید الاولین سید الآخرین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الاولین امام الآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی جاتی ہے تو ان کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کو اپنے تحفظ کے اندر اور سیکورٹی کے اندر رکھا جاتا ہے. کیا اسلام کے مزاج کی چیز موافق ہے؟ ہندوستان کی مینکا گاندھی، اس نے وی پی سنگھ نے جو ٹوپی بنائی تھی، وہ ٹوپی جو تھی وہ فر کی ٹوپی پہنا کرتا تھا جس کے اندر جانور کی کھال کو استعمال کیا جاتا تھا. اس نے کہا جانور کا کھال کا بیجا استعمال ہندوستان کے پرائم منسٹر نے، وزیر اعظم نے کیا ہے تو اس نے اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا. لیکن تسلیمہ نسرین، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرہ، تمام مسلمانوں کی روحانی ماں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ہماری ہزاروں مائیں، ہماری ہزاروں لاکھوں مائیں، ہماری عزتیں، ہمارے ناموس، ہمارا جان، ہمارا مال، ہماری آل اولاد آپ کے قدموں پر نچھاور ہے. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس ظالمہ کمینی عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، آقا کی شان کے اندر اس نے گستاخی کی. اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور اس کے ساتھ جو معاملہ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، کیا مزاج ہندوستان کے اندر ہے. یوٹیوب کے اندر کھول کر دیکھیے، آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں مستقل ایک عنوان لگانے والا ہوں. آج یوٹیوب سے فتوے طلب کیے جاتے ہیں، یوٹیوب سے آج مسائل حل کیے جاتے ہیں، آج گوگل سے مسائل حل کیے جاتے ہیں. یہود و نصارہ قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر، شریعت کے نام پر، دارالفتاح کے نام پر، فتوے کے نام پر
سیرت طیبہ کے نام پر ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو قادیانی بنا چکے ہیں، ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو راہ راست سے ہٹا چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے شکوک اور شبہات پیدا کر چکے ہیں۔ جس دن علماء مر جائیں، جس دن مدارس پر بلڈوزر چل جائے، جس دن کوئی عالم تمہیں نہ ملے، نبی کا وارث نہ ملے، نبی کا جانشین نہ ملے، نبی کا خلیفہ نہ ملے، العلماء ورثۃ الانبیاء کا نام جس دن دنیا سے مٹ جائے، اس دن یہودیوں کا اپنا پیشوا بنا لینا، اس دن گوگل کو اپنا پیشوا بنا لینا، اس دن آپ یوٹیوب کا اپنا پیشوا بنا لینا۔ آج جمعہ کے دن 1:15 بجے 12:30 بجے اپنے اپنے اوقات کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین، آپ کے خلفاء، آپ کے مجاز، آپ کا تیمم، مسجد منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ نبی کی باتیں، آخرت کی باتیں، اولیاء کی باتیں بیان کرتے ہیں اور بزرگان دین کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ کتنے لوگ آنے والے ہیں، کتنے لوگ سننے والے، کتنے لوگ 1:30 بجے آنے والے، کتنے لوگ عربی خطبے میں آنے والے، کتنے لوگ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، تشہد میں، اور کتنے لوگ جن کی جمعہ فوت ہو کر ظہر کی نماز پڑھنے والے۔ آج اس گئے گزرے زمانے میں یہ منبر رسول حب رسول کے دیے کو جلا رہے ہیں، محبت رسول کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ یہاں جڑیں گے آپ کا ایمان بنا رہے گا، آپ گمراہیوں سے بچے رہیں گے، آپ فتنوں سے آگاہ ہوں گے، آپ جو ہے پتہ چلے گا کہ جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے۔ آپ کی نماز آپ کو ہدایت پر نہیں لے جا سکتی، آپ کا روزہ آپ کو ہدایت پر نہیں لا جا سکتا۔ اربوں خربوں روپے کی گاڑی ہو، ہیڈ لائٹ نہ ہو، وہ گاڑی وادی کے اندر گر جائے گی۔ زمین سے لے کر آسمان تک، عرش معلیٰ تک کی عبادتیں ہو، تفقہ نہ ہو، نور نبوت نہ ہو، سنت کی روشنی نہ ہو، وہ عبادتیں ضائع اور برباد ہو جائیں گی، تمہیں لوگ گمراہ کر دیں گے۔ یہودی بھی داڑھی رکھتا ہے، تم بھی داڑھی رکھو گے، کیا کرو گے؟ داڑھی رکھ کر جھوٹ بولو گے، کیا کرو گے؟ نماز پڑھ کر تم ڈنڈی مار کر کیا کرو گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جب خلفاء راشدین مہدیین حیات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت۔ اب خلفاء راشدین چلے گئے، ان کے بعد کے علماء، ان کے بعد کے علماء، ان کے بعد کے علماء، ایسا نہیں یہ امت بانج ہو گئی، یہ امت یتیم ہو گئی۔ اس میں علماء ربانی ہیں، علماء حقانی ہیں، اولیاء ہیں۔ آپ نے ٹیوشن پڑھانے والے علماء کو دیکھ لیا، آپ نے قرآن خوانی کرنے والے علماء کو دیکھ لیا، آپ نے غلط چندہ کرنے والے علماء کو دیکھ لیا۔ ہر محکمے کے اندر، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر، ہر جماعت کے اندر کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر 5 ممبر ہو، 2 ممبر آ جائیں، خالہ خلی آ جائیں، داماد اور جو ہے ہماری بیٹی آ جائیں، یا کوئی دوسرے مہمان آ جائیں، گھر کا نظام اتھل پتھل ہو جاتا ہے۔ 2 آدمیوں کی روٹیاں پکانا، 2 آدمیوں کا زیادہ کھانا دینا، 2 آدمیوں کا بسترے کا جو ہے انتظام کرنا، ذرا سا اونچ نیچ آ جاتی ہے، 19-20 کا فرق پڑنے لگتا ہے۔ قربان جائے اس پرفتن دور کے اندر، اس ضلالت کے دور کے اندر، اس گمراہی کے دور کے اندر امت نے جن بچوں کو ناکارہ سمجھ کر میکینک کے حوالے کر دیا، جو بچے پاکٹر کے حوالے ہو گئے، چوروں کے حوالے ہو گئے، ڈکیتوں کے حوالے ہو گئے، فٹ پاتھوں کے حوالے ہو گئے، گانجا چرس افیم پینے کے عادی ہو گئے، جوا کھیلنے لگے، سٹا کھیلنے لگے۔ یہ نبی کے نائب تھے، یہ نبی کے خلفاء تھے، یہ نبی کے جانشین تھے۔ انہوں نے ان کے ماں باپ سے جا کر کہا تم ہمیں بچہ دے دو، نہ کپڑا دینے کی ضرورت، نہ کمبل دینے کی ضرورت، نہ کھانا دینے کی ضرورت، نہ بستر دینے کی ضرورت، نہ دوا دینے کی ضرورت، نہ علاج و معالجے کی ضرورت۔ تمہارے اسپرٹ استعمال کرنے والے بچے کو، گانجا افیم اور جو ہے شوگر استعمال کرنے والے بچے کو، سٹا کھیلنے والے کو، جواڑی کو، زانی کو، بدکار کو ہم پاک بھی کریں گے، قرآن بھی سینے میں ڈالیں گے اور نور نبوت سے منور بھی کریں گے۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے، گھر کے اندر امیروں کے 5-7 مہمان آ جاتے ہیں، 300 400 500 اور کسی میں 1500، کسی میں 2000،
عقل کنواں کے مدرسے کے اندر 3,500 تو صرف حفظ کے طلبا ہیں، 15,000 مشین کے اندر روٹی پکتی ہے، کیسے چل رہے ہیں؟ اور اس سے بڑی کیا کرامت چاہیے علماء کی؟ کھانے کے وقت مہمان آ جائے، چہرہ ابوسن قمطریرہ ہو جاتا ہے، جہنمی کا یہ اس وقت کیوں آیا؟ کھانا کھا چکے ہوں گے، ہم لوگ کھانا کھا چکے، اب کھانے بیٹھے تو انہیں بھی بیٹھتا بول کر پہلے ہی بول دیتے ہیں۔ 15,000 بچے، اب تک ایک وقت روٹی ہو اور چاکنا نہ ہو، دال ہو اور روٹی نہ ہو۔ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم، ندوۃ العلماء، عقل کنواں کا مدرسہ 100 برس سے زائد کم و بیش ان کی مدتیں ہو گئی، ایک وقت کی روٹی آج تک ان مدرسوں میں کم نہیں ہو سکی۔ یوٹیوب کی ضرورت ہے، گوگل کی ضرورت ہے، لٹریچر کی ضرورت ہے۔ علماء مر گئے، دارالفتہ مر گیا، اب اس کے اندر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ بم رکھا ہوا ہے، ادھر ایک حسین چھوکری بیٹھی ہوئی ہے، ادھر اسکرٹ پہنے ہوئے مڈی پہنے ہوئے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کا نام الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ازواج مطہرات کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ہماری نسل کا نوجوان جب اس چیز کو دیکھے گا، وہ گوگل کا مستفی بنے گا، وہ گوگل کا یوٹیوب کا طالب علم بنے گا، اس کے دل پر اس کے قلب پر کیا اثرات آئیں گے، وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ریاض الجنہ، جو حضرات گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اور جو لوگ نہیں گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہر کسی مسلمان کو، امیر کو، غریب کو، مرد کو، عورت کو، دنیا کے ہر مسلمان کو اپنے حرم کے اندر بلائے، ریاض الجنہ بلائے، نبی کا روضہ بلائے، نبی کے دربار میں سلام پڑھنے کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آیت یہی لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ کیا ہوا تھا؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر بن الخطاب، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اقرا بن حابس کے عمارت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، گفتگو ذرا سی بڑھ گئی تھی۔ ابو بکر صدیق سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کون کرنے والا، فاروق سے بڑھ کر آقا سے محبت کرنے والا کون ملے گا؟ عثمان سے مل کر بڑھ کر، علی سے بڑھ کر، صحابہ سے بڑھ کر، جن کے ایمان کو اللہ نے اتھارٹی بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بھی، تمہارا ایمان ان سے ملے گا، تم جنتی ہوگے، تمہارا کلمہ ان کے کلمے سے ملے گا، تم جنتی ہوگے، تمہاری نماز ان کی نماز سے ملے گی۔ تم جن کو اتھارٹی بنایا ان کی آواز تھوڑی بڑھ گئی، جبریل امین آئے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ داڑھی مونڈوں کا مجمع نہیں تھا، یہ مساجد کی کمیٹی کا مجمع نہیں تھا، یہ مدارس کی کمیٹی کا مجمع نہیں تھا، یہ وقف بورڈ کا کمیٹی کا مجمع نہیں تھا، صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ آواز بڑھ گئی، مجمع ختم نہیں ہوا تھا، آواز اپنے جو ہے منزل کو پہنچی نہیں تھی۔ جبریل امین علیہ السلام آیات لے کر آئے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم نبی کے آواز سے بڑھ کر اپنی آواز مت ملایا کرو۔ ولا تجهروا له بالقول، آپس میں بات کرے جیسا نبی کے سامنے بات مت کرو۔ قرآن کہتا ہے اے صدیق، تمہیں مقام صدیقیت سے مقام کھونا پڑے گا اگر نبی کے سامنے آواز بلند ہو جائے گی۔ فاروق، مقام فاروقیت سے تمہیں ہاتھ دھونا پڑے گا اگر نبی کی مجلس کی بے ادبی ہو جائے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کلام پاک کا 26واں پارہ، سورہ حجرات کی پہلی رکوع کی شروع کی آیتیں، ادب بیان کیا گیا، نبی کا ادب کیا ہے، مجلس کا ادب کیا ہے، آپ کے گھر میں کس طریقے سے آپ کو دعوت دینا چاہیے۔ ایک اعرابی آیا، قرآن کہتا ہے جب نبی کی مجلس کی بے ادبی ہوگی ان تحبط اعمالکم، تمہارا عمل حبط کیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے حبط
اور ایک ہوتا ہے ضبط. ضبط کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے نو پارکنگ میں گاڑی کھڑائی، ٹریفک والے گاڑی کو اٹھا کر لے گئے، اس کو ضبط کہتے ہیں. آپ نے جو ہے ٹیکس ادا نہیں کیا، دکان کا مال کو تالا لگا دیا، اس کو ضبط کہتے ہیں. جو ضبط ہوتا ہے مال وہ واپس بھی آ سکتا ہے، لیکن جو حبط ہو جاتا ہے مال وہ قیامت تک مرتے دم تک واپس نہیں آتا. قرآن نے ضبط کا لفظ استعمال نہیں کیا. ان تحبط اعمالکم، تمہارا اعمال ضبط نہیں حبط ہوں گے. نماز چلی جائے گی، مقام صدیقیت چلی جائے گی، مقام فاروقیت چلا جائے گا، مقام حیدری چلی جائے گی. صدیق کو وارننگ دی جا رہی ہو، عمر کو وارننگ دی جا رہی ہو، خلفائے راشدین کو وارننگ دی جا رہی ہو، صحابہ کرام کو وارننگ دی جا رہی ہو، مسجد نبوی کے مصلیوں کو وارننگ دی جا رہی ہو، صفہ چبوترے کے طلبہ کو وارننگ دی جا رہی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کو، مہدیین کو وارننگ دی جا رہی ہو. داڑھی مڈے تیری کیا حیثیت ہے؟ مال کے پجاری تیری کیا حیثیت ہے؟ سود خور تیری کیا حیثیت ہے؟ حرام خور تیری کیا حیثیت ہے؟ جورو کے غلام تیری کیا حیثیت ہے؟ خدا کے گھر کو ویران کرنے والے تیری کیا حیثیت ہے؟ رمضان میں روزے رکھ کر سمجھ لیا کہ تیر مار لیا. رمضان کے اندر غریبوں کا حق مار کر عمرے کو جا کر پکنک بنا کر سمجھ لیا کہ تو نے تیر مار لیا. قرآن کہتا ہے نبی کی شان میں گستاخی ہوگی، نبی کی سنتوں کی توہین ہوگی، نبی کے طور طریقوں کی توہین ہوگی، تیرا حج بھی بیکار ہے، تیرا روزہ بھی بیکار ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، عائشہ تو سن لے تیرے خامن بعد میں ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زینب سن لیجیے، خدیجہ سن لیجیے، اے حمزہ آپ سن لیجیے کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہوں گے. لیکن وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے قیامت تک کے آنے والے لوگوں سن لو، وہ محمد ابن عبداللہ بعد میں ہیں، وہ محمد الرسول اللہ میرے رسول پہلے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. ایک صحابی آئے اور آ کر دروازے کو کھٹکھٹانے لگے. اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی سورہ حجرات کی شروع کی آیتوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے. آئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یوں جو ہے دروازے پر جا کر گھنٹی بجا کر زور سے اغل مار کر دستک دے کر نام کے اندر گستاخی کرنا، شان کے اندر گستاخی کرنا، داڑھی کے اندر گستاخی کرنا، مسواک کے اندر گستاخی کرنا، ٹی شرٹ پہن کر گستاخی کرنا، عورتوں کو جینس پینٹ پہنا کر گستاخی کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیشاب کی نالی کے اندر ڈال کر گستاخی کرنا. آپ کا نام اگر بچوں کو دیا جائے تو یہ کہنا کہ یہ نام پرانا ہو گیا، نیا نام رنڈیوں کا، نیا نام ناچنے گانے والوں کا، سنگروں کا، فٹ بالر کا، کرکٹ پلیئر کا دو. یہ گستاخی کرنا دور کی بات، دیہاتی آئے انجانے میں انہوں نے کہا اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آ جائیے. اللہ تعالیٰ نے کہا آج کے بعد قیامت تک کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارے گا. ارے تم نے کیا نام، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم نام لے کر پکارو. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں خطاب کیا ہے تو طٰہٰ سے خطاب کیا ہے، کبھی قاف ہا یا عین صاد سے خطاب کیا ہے، کبھی یاسین سے خطاب کیا ہے، کبھی یا ایھا المزمل سے خطاب کیا ہے، کبھی یا ایھا المدثر سے خطاب کیا ہے. میں نے نام لینے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند کیا ہے، اور تمہاری یہ حیثیت کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو، منع کر دیا. بے ادبی ہے، گستاخی ہے. کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، مدینہ طیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. میں نے آپ کو بتایا، کان کھول کر سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے گالی دی ذات کو آپ معاف کر سکتے ہیں، آپ کو شاعر کہا آپ معاف کر سکتے ہیں، آپ کے چچا کو قتل کیا، ان کے اعضاء کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا، ہندا کو آپ نے معاف کیا، حضرت وحشی کو آپ نے معاف کیا، ایمان اور ہدایت سے مالا مال کروایا،
لیکن کان کھول کر سنو، میرے اور آپ کے آقا کی شان کو اللہ نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ دنیا کی عدالتیں، اقوام متحدہ، سلطنتیں، حکومتیں، معاف کرنا تو دور کی بات، خود امام الانبیاء، خود سرور کونین، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پاور نہیں کہ آپ کے گستاخ کو آپ معاف فرما دیں۔ کعب بن اشرف اپنی باندیوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، آج بھی اس کا قلعہ مدینہ طیبہ کے اندر اس کے قلعے کے آثار ہیں، بہت توہین کیا کرتا تھا۔ مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے کہا کہ کون کعب بن اشرف کا سر قلم کر کر میرے قدموں میں لا کر ڈالے گا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے میرے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے اور اس عمل کی مجھے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اور یہ عمل اللہ میرے ہاتھوں سے کروائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، ایک اور صحابی کو ساتھ لیا، کعب بن اشرف سے ملاقات کے لیے گئے۔ وہ قلعوں میں دروازے کئی دروازوں کے اندر وہ رہا کرتا تھا، کئی مرحلوں کی سیکورٹی چیک کے بعد اس تک پہنچنا پڑتا تھا۔ وہ گئے، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہی میں اجازت لے لی تھی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے ویسے جملے کہہ کر کعب بن اشرف کو ذلیل کر گمراہ کریں گے اور اس کو کنفیوز کریں گے کا اجازت، اس لیے صحابہ کرام جانتے تھے کہ مذاق کے اندر بھی، غلطی کے اندر بھی، نادانی کے اندر بھی، جھوٹ کے اندر بھی اور انجانے میں بھی نبی کی گستاخی ناقابل معاف ہے۔ قرآن نے کہا پہلے پارے کے اندر لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، یہ اسلام مسلمان دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کو کہنا ہوتا ہماری طرف نظر کرم فرمائیے تو کہتے رائنا۔ رائنا ایک اس کا ترجمہ ہے ہمارا چرواہا، ہمارے بکریوں کو چرانے والا۔ رائنا اس کا ایک ترجمہ ہے ہمارے طرف دیکھیے، زوم آنے والے الفاظ جس میں ایک معنی صحیح بھی ہو اور ایک معنی غلط کی گنجائش ہو۔ 1400 سال پہلے کلام پاک نے منع کر دیا کہ ایسا لفظ بھی استعمال مت کرو کہ جس کے ایک پہلو کے اندر نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو۔ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، انظرنا کہو، اس کے اندر دوسرا پہلو نہیں ہے۔ حضرت ملک الموت کسی کے در پر جا کر ڈرے نہیں، خوف نہیں کھائے۔ میرے اور آپ کے آقا، یہ تیری ہمت کہ داڑھی مڈا کر پیشاب کی نالی میں ڈال رہا ہے، یہ تیری ہمت کہ عورتوں کو جنس پینٹ پہنا رہا ہے، یہ تیری ہمت کہ عورت کے بال کٹوا رہا ہے، یہ تیری ہمت کہ گھر کے اندر انگریزوں کا بنایا ہوا برش رکھا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کو دھتکار دیا ہے، یہ تیری ہمت کہ نوجوان غیروں کے بال بنوایا ہوا ہے، میرے محبوب کے طریقوں کے بال کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، یہ تیری ہمت کہ سود کھا کر ماں سے 36 مرتبہ بلاکار کرنے کے جرم کے اندر تو مبتلا ہے، لیکن نبی کے حلال طریقے کے تجارت کے طریقوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ ملک الموت فرشتے ہیں، ملک الموت چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ ملک الموت جنہوں نے انسانوں کی روح، مسلمانوں کی روح، مومنوں کی روح، اولیاء کی روح، اقطاب کی روح، ابدال کی روح، غوثوں کی روح، صحابہ کی روح، پیغمبروں کی روح کو نکالنے والے آقا کے دربار میں آئے، تھر 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 کانپنے لگے۔ اللہ نے پوچھا اے ملک الموت، ہمارا آرڈر نہیں، ہمارا فرمان نہیں، ہمارا حکم نہیں، کیوں ڈر کانپ رہے ہو؟ کہا کہ روح نکالنے میں انسانی اور بشری اعتبار سے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی ایذا ہو جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے، اللہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں جلا کر مجھے بھسم نہ کر دیا جائے، میرے وجود کو ختم نہ کر دیا جائے۔ ملک الموت ڈر رہا ہے، ملک الموت کانپ رہا ہے، ملک الموت کو خوف ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالوں تو کہیں آپ کی پریشانی مجھے تباہ برباد نہ کر دے. داڑھی بڑھانے والا گستاخ رسول ہے. آج کا بیان سننے کے بعد اگر وہ داڑھی نہیں رکھتا، اسلامی حکومت ہوتی، خلفائے راشدین کی حکومت ہوتی، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم مسجد سے باہر نہیں نکلتا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا. ایک بات یاد رکھو، آئی ایم سوری، کسی کو دھکا مار دیا، کسی کے کپڑے کو بیڑی کا چرکا لگا دیا، کسی کے اوپر تھوک کے ذرے پڑ گئے، یہ وہ آئی ایم سوری نہیں جو تھوک کر، گالی دے کر، دھکا لگا کر، چمرا لے کر، کپڑے گندے کر کر کہہ دینا. فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو انجانے میں، نادانی میں نبی کی شان کی گستاخی کرے گا، نبی کی سنتوں کی گستاخی کرے گا، نبی کے آداب کی گستاخی کرے گا، نبی کے طور طریقوں کی گستاخی کرے گا، کوئی بھی آدمی کل جو ہے آج گستاخی کر کر بعد میں کہے گا آئی ایم سوری، انجانے میں ہو گیا. فقہا نے کہا گستاخ رسول ایک ایسی سزا ہے، انجانے میں بھی کوئی کرے وہ واجب القتل ہے. ملک الموت تھرا گیا. قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے. فرشتہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، مردانہ بچہ جن ہی نہیں سکتا، مردانہ دودھ پلا ہی نہیں سکتا. بہت اچھا ہوا، ورنہ جورو کی غلامی میں کل یوں کہتے کہ ٹھیک ہے ہم ملاقات تو کریں گے، کل بچہ ہم جن لیں گے. بچے کو نوالے کھلا رہے، روٹیاں کھلا رہے، حدیث پہنا رہے، وہ بھی کہہ دیتے کہ جیسے مردانہ رہتا ہے، عورت رہتی ہے. اللہ نے فرشتوں کو گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں، وہ تھر تھر کانپ رہا ہے. داڑھی مڈانا نبی کی عزت ہے، نبی کی شان میں توہین ہے. عقبہ بھی نبی میرے آقا کے چہرے پر جو تھوکا تھا، کیا سمجھ کر تھوکا تھا؟ یہی سمجھ کر تھوکا تھا اے آقا، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تیرا چہرہ پسند نہیں ہے. آج کا داڑھی بڑھانے والا عقبہ بھی نبی مویت ہے جو میرے محبوب کے چہرے کو تھوک کر یہ کہتا ہے کہ مجھے تیرا چہرہ پسند نہیں، مجھے یہودیوں کا چہرہ پسند ہے، نصارہ کا چہرہ پسند ہے. آج غیر اسلامی لباس پہننے والا، عورتوں کو جینس پینٹ پہنانے والا، ٹی شرٹ پہنانے والا اور نائٹی کا برقع پہنانے والا، بے حیائیوں کے کپڑے پہنانے والا، وہ آقا کے گھرانے کو وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتٌ لَهُمْ، قرآن نے کہا ان کے گھر کی عورتیں تمہاری مائیں ہیں. وہ عورتوں کو جینس پینٹ پہنا کر، گندے کپڑے پہنا کر، سیکسی کپڑے پہنا کر، کالج کا یونیفارم پہنا کر، یونیورسٹی کا یونیفارم پہنا کر، پارکوں کے اندر بھیج کر، بوائے فرینڈ کے ساتھ بھیج کر، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے منہ پر گویا تھوک کر کہہ رہا ہے الیاذ باللہ، امی جان عائشہ ہمیں تمہارا لباس پسند نہیں، خدیجہ تمہارا لباس پسند نہیں، ام کلثوم، ام ہانی تمہارا لباس پسند نہیں، زینب رقیہ تمہارا لباس پسند نہیں، فلمیں کام کرنے والی حرام زادیوں کا لباس پسند ہے. زبان سے کیا کہہ رہے ہو، کر کے بتا رہے ہو. ادھر ہاتھ مارو، شادی خانہ ہے، ابھی رات میں دیکھ لینا شادی میں جو آئیں گی عورتیں وہ ہندو ذات کی ہوں گی یا مسلمان ذات کی ہوں گی، پتا چلتا ہے. 90 سال کا بوڑھا رس چپکائے بوڑھیوں کی طرف لگچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے. گستاخ رسول کا عنوان اٹھایا تو خوش ہو گئے کہ تسلیمہ نسرین کو صلوات پہنچائی جائیں گی، سلمان رشدی کو گالیاں دی جائیں گی. گھر گھر کے اندر سلمان رشدی ہے، گھر گھر کے اندر تسلیمہ نسرین ہے. اس نے پوری زندگی کے اندر سیٹنک ورسز ایک کتاب لکھی، اس نے پوری زندگی کے اندر شیطانی کلمات ایک کتاب لکھی، اس نے تسلیمہ نسرین نے پوری زندگی کے اندر ایک کتاب امہات المؤمنین کی شان میں کہیں 2-4 جملے اس نے گستاخی کے لکھے. پڑوس ملک کے آسیہ مسیح پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ مسلمانوں کے اندر، مسلمان عورتیں کھیتی باڑی کے اندر جو ہے کچھ کام کر رہی تھی، لڑائی ہو گئی. اس لڑائی میں اس نے صرف یہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے جو نکاح کیا وہ مال کی حوث میں کیا. پڑوس ملک کی
سیشن کورٹ، ہائی کورٹ اس کو سزائے موت دے دی، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھی، وہ کرسچن تھی۔ 1992 سے لے کر 2018 تک قید و بند کی زندگی گزارنے پر اس کو مجبور کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت کا جو عالمی فرعون ہے، وقت کا جو نمرود ہے، وقت کا جو شداد ہے، وقت کا جو حامان ہے، اس کا سب ممالک پر حکم چلتا ہے۔ اس کے اشارے پر اس مردودہ ملعونہ آسیہ مسیح کو سپریم کورٹ نے پڑوسی ملک سے رہا کر دیا۔ صرف ایک جملہ کہا تھا، اور وہاں کے سلمان تاثیر ایک گورنر تھا جو اس علاقے کا تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ جو 309 کا جو دفعہ ہے، جو شان نبوت میں گستاخی پر واجب القتل قرار دیا جاتا ہے، یہ کالا قانون ہے، تو باڈی گارڈ نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اس ایک آسیہ مسیح کی وجہ سے پھر ان کو، جنہوں نے سلمان تاثیر کو قتل کیا، اس کو جو ہے جام شہادت پینے پر مجبور کیا گیا۔ پھر ایک اور وزیر اس کے لپیٹے میں آ گیا، لیکن اس کو باعزت بری کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائی طاقتیں، یہودی طاقتیں، اسلام مسلمان طاقتیں، ان کا پوری دنیا پر اپنا زور چل رہا ہے۔ انہوں نے زور چلایا ہوگا کہ ہم قرض بند کر دیں گے، ہم تمہیں دہشت گردی کے لپیٹے میں لے لیں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے۔ مجبوراً اس کو جو ہے چھوڑنا پڑا۔ ایک جملہ اس نے کہا، ایک کتاب اس نے لکھی، ایک کتاب تسلیمہ نسرین نے لکھی، صبح سے لے کر شام تک آج کا نوجوان کان میں بالی ڈالنے والا، سر کے بال ایسے جیسے پہلے عورتیں چولہے کے اندر لکڑیاں جمع کرتی تھی، لکڑی کے اوپر لکڑی، لکڑی کے اوپر لکڑی، سائڈ کی کٹنگ اور اوپر جو ہے مٹھی بھر بال، شاید اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنمی فرشتوں کو کہے گا ان کے جسم گندے ناپاک، جن کے مٹھ پکڑ پکڑ کر، چوٹیاں پکڑ پکڑ کر ان کو جہنم کے اندر ڈالو۔ آج کا نوجوان مسلمان، نمازی، حاجی، عمرہ کرنے والا، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، اپنے عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی گستاخی کر رہا ہے۔ داڑھی منڈانا یہ نبی کی شان کی تعریف ہے، نبی کی توہین ہے۔ یہ غیروں کے کپڑے پہننا یہ نبی کی تعریف ہے یا نبی کی توہین ہے؟ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، آپ نے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر دعائیں دی، فرماتے ہیں سردی آ گئی، گرمی آ گئی، کیسے کیسے حالات آ گئے، لیکن میں نے اتنے حصے کے بال کو نہیں تراشا، اس لیے کہ ان بالوں پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ عظیم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں بغیر چپلوں کے چلتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ دیواروں کے سائے میں چلتے تھے۔ استنجا کرنا ہوتا مدینے کے حرم کے باہر چلے جاتے، کہیں حرم کے باہر موت نہ آ جائے، حرم کے اندر پیشاب بھی نہ کریں، حرم سے باہر بھی نہ جائیں، تو حدود حرم میں ایک قدم باہر ایک قدم اندر، استنجا اور فضلہ حدود حرم کے باہر، اس حد تک احتیاط کی۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا کیا مدینے میں چپل پہننا حرام ہے؟ کہا چپل جوتا پہننا حرام نہیں، کہیں آقا کے قدم زمین اطہر پر، مسجد نبوی اور مدینہ طیبہ کی سرزمین پر اس جگہ پڑے ہو اور قاسم کا جوتا اسے رونتا ہوا چلا جائے، قاسم کو ڈر ہے کہ کہیں اس کا ایمان حفظ نہ ہو جائے، ضبط نہ ہو جائے۔ جوتوں کے پہننے میں احتیاط کی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو ایک حاجی صاحب رومال لا کر دیے، کہا کہ حاجی یہ میں حج کر کے عمرہ کر کے آیا، آنکھوں سے لگائے، رونے لگے، سینے سے لگا لیا، میرے محبوب کے شہر کا رومال ہے۔ تو مرید نے کہا، جو بڑا چالو قسم کا آدمی تھا، حضرت یہ تو میڈ ان چائنا کا ہے اور چائنا کے مال کو آنکھوں سے لگا رہے، سینے سے لگا رہے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اتنا تو مجھے بھی پتا ہے، مدینہ طیبہ کے اندر رومال بنانے کا کوئی کارخانہ نہیں،
کہیں ہندوستان کا بنا ہوا، کہیں چائنا کا بنا ہوا، کہیں جاپان کا بنا ہوا ہے، لیکن میں نے رومال کو آنکھوں سے سیدھے سے نہیں لگایا، اس پر میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کی خاک لگی ہوئی ہے، وہاں کی ہوا لگی ہوئی ہے، وہاں کی خوشبو لگی ہوئی ہے، ریاض الجنہ کے جھوٹے لگے ہوئے ہیں، گنبد خضرا سے ٹچ کی ہوئی جو ہے ہوا لگی ہوئی ہے، میں اس کو جو ہے آنکھوں سے لگا رہا ہوں، سینے سے لگا رہا ہوں۔ گستاخ رسول کا انجام۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، میں نے کہا کہ ملک الموت کانپ رہے ہیں۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہیں گستاخی ہو جائے میں واجب القتل ہو جاؤں گا، اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یونیورسٹی دی، پرمیشن دیا کہ جاؤ، تو گئے، کعب بن اشرف سے ملاقات کی، اب اجازت لے چکے تھے، یونیورسٹی پرچہ مل چکا تھا، کہنے لگے اے اللہ، اے کعب بن اشرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر بڑا گھاٹے کا سودا ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا ٹھیک ہے، نماز کی بات کہتا تھا، روزی کی بات کہتا تھا، نماز پڑھ لیتے، اب تو کہہ رہا ہے کہ مال کا حصہ نکالو، ہم تو کنگال ہو گئے، ہم تو فقیر ہو گئے، اس کے پیچھے لگ کر ہماری زندگیاں تباہ برباد ہو گئی۔ ابھی اشرف نے کہا میں پہلے ہی نہیں کہتا تھا اور تم برباد ہو جاؤ گے۔ تو کہا کہ کیا چاہیے؟ کہا کہ ہمیں غلہ چاہیے، اناج چاہیے، روپیہ چاہیے، پیسہ چاہیے بطور قرض کے۔ اب واپس کر دیں کہ ہم نیک لوگ ہیں، ہم تیری جماعت میں، تیرے ٹولے میں شامل ہو جائیں گے۔ اب چونکہ ایگریمنٹ کر رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ دنوں کی بات ہے، ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا تو ہم جو ہے تیرے ساتھ ہو جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے ہم دیں گے۔ اس زمانے میں گروی رکھ کر مال دیا جاتا تھا، گروی رکھو۔ محمد بن مسلمہ نے پوچھا کیا چاہیے؟ کہنے لگا بیویوں کو رکھو۔ محمد بن، جو لوگ دین کے راستے میں جاتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہتے میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میرے بچے میرے بات نہیں مانتے، میرا نوکر میری بات نہیں مانتا، دل میں طلب ہو، تڑپ ہو۔ ایک محمد الیاس دل میں تڑپ رکھا تھا، طلب رکھا تھا، راتوں کو روتا تھا، امت کی فکریں کیا ہوا تھا۔ آج دنیا کا وہ مقام جہاں چراغ نہیں گیا، جہاں سڑک نہیں گئی، جہاں میٹھے پانی کا چشمہ نہیں گیا، خدا کی قسم کیا محمد الیاس کی تحریک وہاں تک نہیں پہنچی؟ کیا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال وہاں تک نہیں پہنچی؟ لاکھوں کتابیں ہیں، لاکھوں تنظیمیں ہیں، لیکن دل میں ایک تڑپ تھی، دل میں ایک طلب تھی۔ ہمارے پاس دل میں طلب نہیں، تڑپ نہیں۔ ہم مؤذن کی طرح تنخواہ والی اذان دینا چاہتے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، جو ذرا اچھے کپڑے پہن لے، ذرا کھانا ذرا الٹا سیدھا بنا دیا، اماں کی توہین کر دی، باپ کی توہین کر دی، دوستوں کی کتنا گرم ہوتے ہو، اتنا گرم سر سے دوپٹہ نکالنے پر کیوں نہیں ہوتے ہو؟ گندے کپڑے پہننے پر کیوں نہیں ہوتے ہو؟ ٹی وی دیکھنے پر، ناچ گانا دیکھنے پر کیوں نہیں ہوتے ہو؟ ایسی مجلس ہیں جہاں ویڈیو گرافی، ننگا ناچ، خدا کے عذاب اور خدا کے قہر کو دعوت دی جاتی ہے، اس کے لیے گفٹ لے کر دیتے ہو۔ سونے کی چین ہے، سونے کی انگوٹی ہے، چاندی کی انگوٹی ہے، 500 روپے لفافہ بند ہے، 5000 روپے لفافے ہیں، ایک جوڑا کپڑا، اور اس آگ کے اندر تیل ٹنڈا ڈال رہے ہو۔ والذین جاہدوا فی، محمد بن مسلمہ کوئی سبق پڑھ کر نہیں گئے تھے، کہا بیویوں کو گروی رکھو۔ اللہ نے فوراً ذہن میں بانٹا، اللہ کے راستے میں جاؤ گے، دعوت کے راستے میں، تبلیغ کے راستے میں، بے نمازی کو نمازی بنانے کے راستے میں، کسی کو حق پر لانے، بیوی کو حق پر لانے، اولاد کو راہ راست پر لانے، اللہ دل کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں۔ محمد بن مسلمہ کو اللہ نے فوراً دل میں بات ڈالی، جہاں پنا کعب بن اشرف اتنے حسین، اتنے خوبصورت، اتنے امیر، اتنے سردار، اتنے خوشبوؤں کے اندر نہائے ہوئے، ہماری بیویاں فتنے میں نہیں پڑ جائیں گی تمہارے، ہمیں چھوڑ کر تمہاری اس کو معاشقے کا شکار نہیں ہو جائیں گی، تم ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہو۔ مانا کہ ہم دو دانے کے محتاج بن کر آئے، اب اس کو چڑھا دیا، تو کہا ٹھیک ہے اولاد کو دے دو۔ تو کہنے لگے محمد بن مسلمہ ہم جی پائیں گے جس کے بچے گروی جو ہے کعب بن اشرف کے دربار میں رکھے ہوئے ہوں، پھر کل ان اولاد کو تانا دیا، ارے تیرا باپ تو 2 مٹھی غلے کے خاطر تجھے جو ہے گروی رکھ دیا، کیا عزت رہے گی؟ تو پھر کیا ہتھیار ہیں یہ، ہماری عورت سے زیادہ پیارے، ہماری اولاد سے زیادہ قیمتی،
کعب بن اشرف اس کو آپ بطور گروی کے رکھ لیں. ٹھیک ہے رکھ لو, ابھی دے دو. آپ کیسی بات کرتے ہو, تم تو بڑے عقل مند آدمی ہو. اب دن کے اجالے میں سب کے سامنے دیں گے تو ہماری بے عزتی نہیں ہوگی کہ 2 مٹھی غلے کے لیے اپنی بیوی بچے جان و مال سے زیادہ قیمتی جو ہے وہ ہتھیار گروی رکھ رہا ہے. ہم رات کے اندھیرے میں 1:30 بجے 2 بجے آئیں گے اور گروی رکھیں گے. ہاں ٹھیک ہے آ جانا. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی ابو نائلہ, یہ کعب بن اشرف جو یہودی تھا, جو گستاخ رسول تھا, اس کا رضائی, ان کے رضائی بھائی تھے. ایک عورت سے یہ دونوں دودھ پیے ہوئے تھے, تو اس کا کانفیڈنس اور بڑا. ایک اور صحابی رات میں گئے, پلان بنا لیا. کعب بن اشرف خوشبوؤں کے اندر نہاتا تھا, بہت زبردست عرب کی قیمتی خوشبو استعمال کرتا تھا. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جاؤں گا اور اس کے سر میں وہ لوگ خوشبو زیادہ لگاتے تھے, اس کے سر کو سونگوں گا اور جب میں کنٹرول پالوں گا, قابو پالوں گا, اشارہ کروں گا سر قلم کر دینا. رات کے 1:30 بجے 2 بجے, وقت تو نہیں تھا سمجھیے تھے, ایسے 1:30-2 بجے وہ گئے دربار کے اندر. میں نے ایک عنوان رکھا تھا, اللہ دنیا میں جب کبھی کوئی حادثہ دیتے ہیں, حادثہ بغیر سگنل کے نہیں دیتے. موت بھی آنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ موت کے اشارے انسان کو دے دیتے ہیں. بیماری آنے سے پہلے دن کے اندر دل دھڑکن اس کی بڑھ جاتے ہیں, بے قراری ہو جاتی ہے, آدمی بلا وجہ کھانا نہیں کھایا جاتا, ناشتہ نہیں کھایا جاتا, چڑچڑ, دیکھا تو ایک بہت بری خبر اس کو سننے کو ملتی. اللہ تعالیٰ یہ دستور ہے. یہ تینوں جب رات کے 1:30-2 بجے محل کے اندر گئے ہتھیار دینے کے بہانے, بیگم نے کہا کہ ان کے کپڑوں سے مجھے خون کی بدبو آ رہی ہے, ہوشیار ہو جاؤ, تم مت جاؤ, یہ سودا مت کرو. ارے رے یہ لوگ شریف لوگ ہیں, ہتھیار رکھنے آئے ہیں. ابو نائلہ یہ تو میرا رضائی بھائی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, چل. اللہ تعالیٰ نے سگنل دے دیا, مانا نہیں تھا. مقدر میں کتے اور خنزیر کی موت مرنا تھا. یہ تینوں گئے. محمد بن مسلمہ نے کہا اجازت ہو حضور میں سر کی خوشبو سونگ لوں, تو سر کی خوشبو کو سونگا تو کہا ماشاءاللہ بہت اچھی, ایک اور مرتبہ اجازت دیجیے. ایک اور مرتبہ کہا کہ ایک اور مرتبہ. تیسری مرتبہ دیا تو بری طریقے سے اس کو اپنے قابو میں, سر کے بال کو جب مٹھی میں لے لیا جاتا ہے انسان بے قابو ہو جاتا ہے, ایسے لیا, ایسے اشارہ کیا تو سر قلم کر دیا. فجر کی جب رات میں بات ہوئی تھی, عشاء کی بات, اور فجر اور تہجد میں سر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر ڈال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور فرمایا کہ تمہاری کامیابی کی اطلاع مجھے مل چکی تھی, تمہارے چہرے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. تو صحابہ اسے سن کر خاموش نہیں ہو گئے, اللہ آپ کے چہرے کو بھی کامیابی نصیب فرمائے. یہ دعائیں دی. یہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام ہے. قرآن کے اندر, حدیث کے اندر فقہا نے جو بیان کیا. اب کیا ہم اپنے عمل سے جو کام کر رہے ہیں یہ نبی کی محبت ہے یا نبی کی گستاخی ہے؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب جو نماز نہیں پڑھے گا وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھینے گا. جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھینے گا وہ نبی کا عاشق ہے, نبی کا گستاخ ہے. نبی کی پگڑی کو اچھالنے والا, نبی کی ٹوپی کو اچھالنے والا, نبی کی داڑھی کو منڈانے والا, نبی کے لباس کا مذاق اڑانے والا, نبی کے گھرانے کا مذاق اڑانے والا, نبی کے کھانے کے طور, نبی نے کبھی ٹیبل پر بیٹھ کر کھایا؟ ڈائننگ ٹیبل کے بغیر گھر مکمل نہیں ہوتا. نبی کے طور طریقوں کا مذاق اڑانے والا نبی کا گستاخ ہے. اور یاد رکھو میں نے بتایا گستاخی وہ عمل ہے جو انجانے میں بھی اگر کوئی کرے تو اس کا کو اس لیے کہ فقہا نے لکھا ہے کون بھی گالی دے دے گا نبی کو اور ایم سوری کہہ دے گا نہیں بھی میں انجانے میں دے دیا, اس کا اعتبار نہیں, وہ واجب القتل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز ناقابل معافی عمل ہے. اپنے چہروں کو دیکھو, اپنے لباس کو دیکھو, اپنی عورتوں کو دیکھو, اپنے شادی بیاہ کے معاملات کو دیکھو. اللہ کا شکر ہے اس ملک کے اندر اللہ تبارک تعالی ہمارے بزرگان دین کی محنتوں سے, دارالعلوم کی محنتوں سے, شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کی محنتوں سے, حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے
حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے، حضرت فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے، حضرت طاہر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے، حضرت قاسم نانوتوی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی اور حضرت تھانوی، ان بزرگان دین کی رحمتوں و برکتوں سے الحمدللہ پھر بھی اچھی حالت میں ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں۔ امام حرم شیخ محمد صالح آل طالب کو جو گرفتار کیا گیا، آج جو جمعہ ہوا ہے نا، اسے 100 پانیوں سے دھو کر بھی جو جمعہ نکلتا ایسا بیان انہوں نے نہیں دیا۔ بیان کے جملے کیا تھے؟ بے حیائی کی ایسی مجلسیں جس کے اندر مرد اور عورتوں کا جم گٹا ہوتا ہے، اختلاط ہوتا ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ نبی کو ناپسند ہے۔ اور ان مجلسوں کی بے حیائی کی مجلسوں کی جانا، جو انگریزی تہذیب ہے، تمدن کلچر ہے، اس کو بڑھاوا دینا ہے۔ اور انگریزی کلچر، یورپی کلچر، امریکی کلچر کے اندر سوائے بے حیائی اور بے شرمی کے کوئی کام نہیں ہے۔ اور پھر ذرا سا ایک اس کے اندر کیا سب جملے ہیں بتاؤ؟ اور ایک جملہ یہ کہا، اے عیش پرستو، اے مالدارو، تمہارا یہ عمل، یعنی سنیما اڈا جو سعودی میں کھل رہا ہے، یا عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس دیا جا رہا ہے، یا ایسے کالجز بنائے جا رہے ہیں، یونیورسٹی جس کے اندر مرد عورت ایک ساتھ تعلیم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کہا، اے عیش پرستو، اے بے حیائی کی مجلسوں میں جانے والوں، تمہارا وقت عنقریب ختم ہو جائے گا، قرآنی حلقے تم پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ اکبر کی صدائیں جہاں لگائی جا رہی ہیں وہ صدا لگانے والے کامیاب ہو جائیں گے۔ اور حکومت اگر اس کو ترقی، یہ ایک لفظ حکومت کا استعمال کیا، کتنے میٹھے جملے، نرم جملے، کہاں انہوں نے کہا کتے کے بچے، حرام کے بچے، کتا کھانے والے، سور کھانے والے، بالکل مہذب حرم مکی، اللہ کے حرم، مطاف، اللہ کا کعبے کا حتیم، حجر اسود، سب کا پاس رکھتے ہوئے کہا ایک لفظ، حکومت اگر اس کو ترقی سمجھ رہی ہے، 2023 یا 30 کا جو ویژن ہے، عرب ویژن، اس کی طرف وہ کر رہے ترقی، یہ ترقی نہیں، یہ تنزلی ہے، یہ پیچھے کی طرف جانا ہے، یہ بے حیائی کی طرف جانا ہے، یہ بے شرمی کی طرف جانا ہے۔ کیا اس میں برا کہا بتائیے؟ بس اتنے جملے سے امام حرم کو جمعہ کی نماز کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت سے لے کر کل کی عشاء تک انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھائی، رہا کر دیا گیا، گھر میں بند کر دیا گیا، یا جیل کے اندر ہے، وہاں کے احوال بڑے سخت ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ہمارے بزرگان دین کے جوتوں کا صدقہ ہے، اولیاء کی یہ سرزمین ہے، اقطاب ابدال کی یہ سرزمین ہے، بزرگان دین کی سرزمین ہے، دارالعلوم دیوبند کی سرزمین ہے، نظام الدین کی سرزمین ہے، اور ہمارے اکابرین کی سرزمین کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کھلے بیانات یہاں پر ہو رہے ہیں، اور کتنے کھلے دعوت و تبلیغ کے مواقع اللہ نے ہندوستان کے اندر رکھے ہیں۔ لیکن کیا کیا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ جس کے آنکھوں پر دولت کی پٹی باندھے گا، اولاد کی محبت کی پٹی باندھے گا، بیوی کی محبت کی پٹی باندھے گا، اس کو اس کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے گھوڑے گاڑیاں ہوا کرتی تھی، تو گھوڑے کے آنکھ پر ایک پٹا لگا دیا جاتا ہے، وہ صرف سامنے کا راستہ دیکھتا ہے، نہ پیچھے، نہ دائیں، نہ بائیں۔ تو اسی طریقے سے حضرات، قرآن کی تعلیمات، حدیث کی تعلیمات، اولیاء کی تعلیمات، بزرگان دین کی تعلیمات آج روز روشن کی طرح آیا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اندھا بنا ہوا ہے، سمجھتا ہے میری بیوی جیسی دنیا میں کوئی ملک حسن نہیں، میری اولاد جیسی عقل مند کوئی اولاد نہیں، میرا کاروبار جیسا کوئی کاروبار دنیا کے فٹ پاتھ پر باڑیوں کا کاروبار، چڈی کا کاروبار، ماؤس کا کاروبار، سڑے پنڈو کا کاروبار، سڑی ویجیٹیبل کا کاروبار دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو فرعون بنا ہوا ہے، اس کے لیے نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ کیوں نہیں ذرا فرصت نہیں ملی۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہم نے بیان کی، پوری زندگی کے اندر ایک نماز مسجد اعلیٰ سریرنگ پٹن کے اندر جب پہلی نماز پڑھانے کا موقع آیا، یہ اعلان کیا گیا کہ جو بالغ ہونے سے لے کر موجودہ وقت تک ایک نماز جس کی قضا نہ ہوئی وہ مصلی سنبھالے۔ بڑے بڑے اتقیاء، ابدال، غوث، علماء، مفسرین، محدثین تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی
ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت سے مجھے نوازا ہے، اندھا بن گیا ہے بیوی کی غلامی کے اندر، اولاد کی غلامی کے اندر، کاروبار کی غلامی کے اندر۔ قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے اس کے دل پر، اس کے آنکھوں پر اور اس کے کانوں پر ٹھپا لگا دیا۔ جو آدمی کالی کلوٹی، بد شکل، بیمار، یہ سرجری وہ سرجری، ہاتھ کے اندر لٹھا لے کر ٹیکنے والی، آنکھوں میں موٹا موٹا سوڈے کے گلاس کا چشمہ لگانے والی، اس کی غلامی کر رہا ہے۔ ارے دنیا کے اندر جب سڑکوں پر جاتا ہے، مانا کہ کسی پر نگاہ ڈالنا بے حیائی کا کام، بے شرم، نگاہ تو پڑ جاتی ہے، تو کم سے کم تجھے معلوم ہے اللہ اس سے حسین عورتیں اور دنیا میں پیدا کیا، کیوں غلامی کرتے مر رہا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے، غلامی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی اور تیری اور ہماری آخرت تباہ برباد ہو جائے۔ اولاد کو پالنا، اولاد سے محبت نبی کی سنت، شفقت کرنا نبی کا طریقہ، لیکن غلامی ایسی کہ جس سے دین ختم ہو جائے۔ یہ پٹا لگا ہوا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک اس پٹے کو آنکھوں سے نہیں نکالو گے، یہ دل کے پردے کو جب تک صاف نہیں کرو گے، پھاڑو گے نہیں، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں، ان کے کان ہیں سنتے نہیں، ان کی آنکھ ہے دیکھتے نہیں۔ چھوٹا چمبو کا دکان شراب کا، پرانے میلے کچلے چنگیاں کا دکان رکھ لے کو فرعون بنا ہوا ہے، میرے سے بڑا کون بھی کاروباری نہیں، بیوی کے سامنے اکڑ، اولاد کے سامنے اکڑ۔ اللہ نے کہا دماغ تیرا خراب ہے، اور بھی تو مالدار نظر آ رہے ہیں، اور بھی تو دکانیں نظر آ رہے ہیں، اور بھی تو ٹاٹا کمپنی نظر آ رہی ہے، اور بھی تو ریلائنس کمپنی نظر آ رہی ہے، اور بھی تو برلا کمپنی نظر آ رہی ہے، اور بھی تو سافٹ ویئر جو ہے ہارڈ ویئر بنانے والے بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی نظر آ رہے ہیں۔ نہیں، یہ اپنے آپ کے اندر مست ہے، اپنے کنبے کا بادشاہ بنا ہوا ہے۔ اولئک کالانعام، ہم مرکزی عنوان پر ایسا چلے جاتے ہیں کہ ان عنوانوں پر کہنے کا وقت ہی نہیں ملتا، ہم مختصر کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ میرا نہیں، اولئک کالانعام، چار پیروں کے جانور کی طرح یہ لوگ ہیں۔ ہمارے بنگلور میں کتے کے کتنے پیر ہیں، گدھے کے کتنے پیر ہیں، سور کے کتنے پیر ہیں، اور قرآن نے کیا کہا اولئک کالانعام، چار پیروں کی طرح۔ نہیں صاحب، چار پیر والا خدا کا کھا کر خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ گھوڑے کو دانے ڈالو، رات کے 1:30 بجے 2 بجے کشمیر کی -ڈگری سردی کے اندر گھوڑے سے کہو چل میدان جنگ میں جانا ہے، چل مقابلے کے لیے جانا ہے، چل جہاد کے لیے جانا ہے، گھوڑا نہیں کہے گا میری دودھ پیتی بچی ہے، میرے اندر پیٹ کا درد ہے، نیچے کے پیٹ میں درد ہے، اوپر کے پیٹ میں درد ہے، گڑگے کا جو ہے ملی ختم ہو چکا ہے، آنکھوں کی بصارت ختم ہو چکی ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ اے انسان، وہ گھوڑا جس کو ایک مٹھی تو نے چارہ ڈالا، اس کی جو ہے ایڑ لگانے کی قسم، اور ایڑ لگا کر جو چنگاری آتی ہے اس کی قسم، وہ جانور بہتر ہے۔ ان الانسان لربه لکنود، نبی کو مان کر نبی کی داڑھی مڈا کر پیشاب کی نالی میں ڈالتا ہے، نبی کی عورتوں کو مان کر نبی کی عورتوں کے کپڑے اتار کر بازاری عورتوں کے کپڑے پہناتا ہے۔ اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی طرح نہیں صاحب۔ کتا ایک ہڈی ایک مرتبہ بھول سے ڈال دو، پوری زندگی خدا کی قسم وہ ہڈی ڈالنے والے کی وفاداری کرے گا، اس کے گھر کی چوکیداری کرے گا۔ آگ لگے گی، حادثہ ہوگا، اپنی جان جوخم میں ڈال کر مالک کی جان بچائے گا۔ ان الانسان لربه لکنود، خدا کا کھا کر خدا کا پی کر خدا کی زمین میں رہ کر ماں کے پیٹ سے آئے تھے، چیک لے کر آئے تھے، ڈپازٹ لے کر آئے تھے، سونا لے کر آئے تھے، چاندی لے کر آئے تھے، تاج محل لے کر آئے تھے، وائٹ ہاؤس لے کر آئے تھے، لال قلعہ آئے تھے، آنکھوں کو دکھتا نہیں تھا، منہ سے بولتے نہیں تھے، پیروں سے چلتے نہیں تھے، ہاتھوں سے پکڑتے نہیں تھے، اپنا پیشاب اپنا پاخانہ ہاتھ مار کر اسے چاٹنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں بصارت دی، ہم نے تمہیں چلنے کی طاقت دی، ہم نے تمہیں سمجھنے کی طاقت دی، ہم نے بھلے برے کی تمیز دی، آج فرعون بنے بیٹھے ہو۔
اولئک کالانعام بل هم اضل، اللہ نے کہا یہ چوپائے نہیں، چوپائے سے گئے گزرے لوگ ہیں، مان جاؤ ورنہ چوپایوں سے بدتر ہو جاؤ گے۔ انسان بنتا ہے فرشتوں سے اچھا بن جاتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور گرتا ہے خنزیر کتا اور اس کے پاخانے کے اندر جو کیڑے ہیں ان سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے۔ نبی کا گستاخ، سنتوں کو چھوڑنے والا، شریعت کے راستے کو چھوڑنے والا، بے نمازی، انگریزی تہذیب کا دل دادا، غیروں کے طور طریقے اپنانے والا، برتھ ڈے منانے والا، اینیورسری منانے والا، شادی کو غیر شرعی طریقوں سے منانے والا، اور گھروں کو انگریزی تہذیب و تحفظ کے اندر ڈھالنے والا، عورتوں کو بے حیائی کے کپڑے پہنانے والا، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں سے، کتوں سے، خنزیروں سے، ان کے پاخانے کے جراثیم سے گئے گزرے۔ یہ دارالعلوم کے مفتی مظاہر ندوہ کے مفتی نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ایمان دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، داڑھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ امیر بناتا ہے، غریب بناتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس نے کہا کہ مجھے جانوروں کی بولی سکھا دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا جو جس حالت میں ٹھیک ہے، مجھے کنڑ نہیں آتی، تمل نہیں آتی، یہ اللہ کی مصلحت، کنڑ آتی کتنے پولیس والوں سے الجھتا، کتنے افسروں سے الجھتا، کتنوں کو کیا معاملہ کرتا، وہ جذبات جو یہاں ہو رہے ہیں وہاں ہوتے، کیا خدا جائے، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ مانا میں آخر درجے میں اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کے گھر کے جانوروں کی بولی دے دیتے ہیں۔ جانوروں کی بولی اس کو سمجھ میں آ گئی، لینگویج سمجھ میں آ گئی۔ دسترخوان کھانے کے بعد جب روٹی کے ٹکڑے تھے، ہڈی کے ٹکڑے تھے، گوشت کے ٹکڑے تھے، اس نے جو ہے سمیٹ کر صحن میں ڈالا، تو مرغا مرغی وہ کھانے کے لیے آتے ہیں تو کھانے کے لیے آئے، تو کتے نے مرغے سے کہا، اب اس کو زبان آ گئی، مرغے نے کتے سے کہا، کتے نے مرغے سے کہا بھائی بہت دنوں سے بھوکا ہوں، دسترخوان تو کئی مرتبہ لگ جاتا ہے، صبح میں جو ہے دوپہر میں، شام میں کوئی مہمان آئے تو بعد میں کھا لینا۔ مرغے نے بھی کہا میں بھی کئی دن سے بھوکا ہوں، میرا بھی پیٹ خالی ہے، کل جو ہے خچر مرنے والا ہے اور خچر مرے گا تو اس کا گوشت جو ہے کیا ہوگا، تم جو ہے کھا لینا، کتا جو ہے خچر کا گوشت کھا لیتا ہے۔ تو یہ مالک نے جب زبان سنی کتے کی اور مرغی کی آپسی گفتگو سنی، اچھا کل خچر مرنے والا ہے، بازار میں جا کر جو ہے خچر کو بیچ دیا اور اچھے بھاؤ کے اندر بیچ دیا، تو خچر کے نقصان سے وہ بچ گیا۔ تو پھر دوسرے دن دسترخوان جو ہے پھینکا جانے لگا، تو پھر کتے نے کہا تم ایک نمبر کے جھوٹے ہو یار، فراڈ آدمی ہو کہ تم نے کہا خچر مرے گا، خچر کا نام و نشان نہیں، کوئی مرا بھی نہیں، کوئی گیا بھی نہیں، مرا ہو لیکن دوسری جگہ مرا، مالک نے ہماری زبان کو سمجھ لیا اور اس کو کم قیمت میں جا کر یا بڑی قیمت میں جا کر جو بھی ہو بیچ کر وہ نقصان سے بچ گیا۔ لیکن کل جو ہے اونٹ جو ہے مرنے والا ہے، کل کا مطلب ایک 8 دن بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد، 1 مہینہ بعد، جو بھی، یعنی کہ روز ایک آدمی مر رہا، تو اس نے جو کہا وہ کہا، تو تب پیٹ بھر کر کھا لینا، اس کا جو ہے گوشت چڑھے گا، گلے گا، تم لوگ کتے ہو، تم جو ہے آپس آرام سے کھا سکتے ہو، مجھے تو روٹی کے ٹکڑے ملے۔ تو پھر جب اس نے سنا تو اونٹ کو جا کر اس نے بیچ دیا، پھر اس نے گھوڑے کو سنا تو گھوڑے کو جا کر بیچ دیا۔ اب اس کے بعد کتا ناراض ہو گیا اور کہنے لگا ایک نمبر کے فراڈی آدمی ہو، تم نے کہا خچر کے بارے میں، گدھے کے بارے میں، اونٹ کے بارے میں، کسی کا گوشت نہیں ملا۔ تو اب مرغے نے کہا مالک کا انتقال ہونے والا ہے، اور مالک کا جب انتقال ہوگا تو گائیاں کٹیں گی اور دعوت ہوگی کہلم شریف کی، زیارت کی، اور اس کے اندر جو ہڈیاں پھینکی جائیں گی تو خوب مزہ لینا۔ اب اپنے آپ کو کیسے بیچتا، بہت پریشان ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو نے کیوں جانوروں کی بولی کو سنا اور کیوں سمجھنے کی کوشش کی، کیوں اللہ تعالیٰ سے زبردستی منوایا اور کیوں مجھ سے زبردستی درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا اب جو ہو گیا سو ہو گیا، میں معافی نہیں، موت تو اٹل ہے، موت تو مقدر ہے، تجھے مرنا ہی ہے۔ تو چنانچہ اس کی فکر میں گھلتا گیا، الٹیاں شروع ہو گئی، کھانا پینا چھوڑ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، لوگوں کو بتایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کی بولی ایک کو اس لیے نہیں سکھائی کہ اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ کا دستور یہ ہے کہ بڑی مصیبتیں، بڑی بلائیں چھوٹی بلاؤں سے اللہ ٹلا دیتے ہیں۔
اگر یہ خچر کو گھر میں مرنے دیتا نقصان برداشت کر لیتا، اونٹ کو گھر میں مرنے دیتا نقصان برداشت کر لیتا، گدھا کو گھر میں مرنے دیتا نقصان برداشت کرنے دیتا، تو اس پر موت کی بلا اور موت کی مصیبت آفتیں جو آنے والی تھیں تو یہ انسٹالمنٹ میں ان میں ہو کر ختم ہو جاتی۔ انسان کو، مسلمان کو حدیث پاک میں آیا پیر میں بھی کاٹا چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں اور صدقے کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ تو مصیبتیں بلائیں جو آئے مانگنا نہیں چاہیے، آتی ہیں تو یہ بڑی مصیبت کو ٹلانے کے لیے انسان صبر سے کام لے، انسان صدقہ کرے، انسان خیرات کرے، باغی نہ بنے، دشمن نہ بنے۔ یہی اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ انسان اپنی یقینی طور پر مغفرت کیسے کروا سکتا ہے۔ میں نے ہزاروں مرتبہ یہ بات کہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کلمہ طیبہ وہ بھی پورا نہیں، لا الہ الا اللہ، یہ اتنا طاقتور، اتنا پاورفل کلمہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا 7 زمین 7 آسمان کے خزانے ترازو کے ایک پلڑے پر اور یہ کلمہ طیبہ کا یہ حصہ ایک پلڑے پر، یہ بھاری ہو جائے گا، تمام 7 زمینوں آسمان کے خزانے ہلکے پڑ جائیں گے۔ 70,000 مرتبہ پڑھ کر کوئی اپنے لیے ریزرو رکھے گا، یا 70,000 مرتبہ پڑھ کر کوئی اپنے ماں کے حق میں اس کو بخشے گا، کوئی اپنے استاد کے حق میں بخشے گا۔ یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، دیکھو بھائی، عمل بڑا سا بڑا قبول کرنا اور ریجیکٹ کرنا، ہمارے ایمان ہی کو ریجیکٹ۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جب پھانسی کی سزا دے دی گئی، زارو قطار رونے لگے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ فرمانے لگے، حضرت دن رات جیل میں شہادت مانگا کرتے تھے، اللہ کے راستے کی موت مانگا کرتے تھے، بڑی بڑی قربانیوں کو خندہ پیشانی سے آپ نے سامنا کر لیا، اور ایک پھانسی کے پھندے سے ڈر گئے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایسے 100 پھانسی کے پھندوں پر میری جان قربان، اللہ کے لیے قربان، نبی کی حرمت پر قربان، قرآن کے لیے قربان۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے پوچھا، رو کیوں رہے ہو حضرت؟ تو حضرت نے فرمایا، سب کچھ کر کر بھی اللہ اگر رد کر دے، ریجیکٹ کر دے تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ ڈرتے تھے۔ تو قبول کرنا نہ کرنا اللہ کی ذات سے ایک شان رحیمی سے امید ہے۔ اللہ حج کو بھی رد کر سکتے ہیں، 70,000 کلمے کو بھی رد کر سکتے ہیں، لیکن آدمی یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہے، حضرت کے ایک بزرگ کے زمانے میں ایک لڑکا تھا جو کہتا تھا کہ میں صاحب کشف ہوں، یعنی مردوں کے احوال کا اسے پتہ چل جاتا ہے، میں سامنے گیا میرے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، آپ گئے، اس کو صاحب کشف کہتے ہیں۔ وہ صاحب کشف ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے یہاں دعوت ہوئی، وہ اللہ والے فرماتے ہیں میں بھی اس بزرگ کے یہاں گیا، وہ صاحب کشف بچہ بھی اس بزرگ کے یہاں آیا، کھانا کھانے کے بجائے زارو قطار رو رہا ہے، اور اتنا رو رہا ہے کہ ہچکیاں بند ہو گئی۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں، تو میں نے پوچھا بیٹے کیوں رو رہے ہو، کھانا کیوں نہیں کھاتے، روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگا میں کیا کہوں، میری ماں کو میں نے جہنم کے اندر، آگ کے اندر انگاروں میں سلگتے ہوئے، بھڑکتے ہوئے، چیخے مارتے ہوئے دیکھا۔ بزرگ فرمانے لگے 2 چیزوں کا امتحان آج ہو جائے گا، ایک اس بات کا امتحان ہو جائے گا یہ صاحب کشف ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا امتحان یہ ہو جائے گا کہ 70,000 کلمہ طیبہ کا جو وظیفہ مغفرت کے لیے پڑھا جاتا ہے یہ برحق ہے یا غلط ہے۔ تو فوراً کہتے ہیں میرے اللہ کو معلوم، مجھے معلوم، میرے کرامن کاتبین، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ میں نے دل میں اللہ سے دعا کی، اللہ میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا جو وظیفہ پڑھ رکھا ہے، اللہ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں یہ جو بچہ رو رہا ہے اس کی ماں کو یہ ثواب پہنچا دے۔ کہتے ہیں کہ اس میرے اللہ کے علاوہ، کرامن کاتبین کے علاوہ کسی کو پتا نہیں تھا۔ یہ میں جیسے ہی جملے کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ ختم کیے اور چہرے پر ہاتھ پھیرے، بچہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ تو میں نے پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ خدا جانے کیا ہوا، وہ جہنم سے نکل گئی اور جنت کی سیر کر رہی ہے۔ یہ 70,000 کلمہ طیبہ آپ اپنے دکان میں، مکان میں، ایک مجلس میں پڑھنا ضروری نہیں، اذان ہونے کے بعد آ گئے،
500 مرتبہ فجر میں پڑھ لیے، 500 مرتبہ ظہر میں پڑھ لیے. دیکھو کل کوئی اولاد، کوئی ماں باپ، کوئی دولت، کوئی روپیہ، کوئی پیسہ آنے کا نہیں. ہاتھ جوڑ کر میرا امامہ تمہارے قدموں پر رکھے، میری درخواست ہے کم سے کم اپنے لیے 1 مرتبہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ 100-200 میں، اس کے بعد محمد رسول اللہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کلمہ طیبہ 70,000 اپنے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے اور ہمارے اساتذہ مشائخ کے لیے ضرور کر لیا کرو. یہ بیکار کے گانے گانے سے، فلمیں دیکھنے سے، واٹس ایپ کے اندر اپنی زندگی برباد کرنے سے کیا ملتا ہے؟ دکان میں گاہک نہیں آیا، اب جو ہے آپ کے موبائل کے اندر بھی تصویر ہے، اس کو ٹک ٹک ماریے وہ چلتی جائے گی، وہ الیکٹرانک تصویر ہے. آپ 70,000 کا کوٹا مکمل فرمائے. اور اسی طریقے سے میں نے ایک سوال رکھا تھا، وہ سوال یہ تھا کہ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ آدھی سلطنت ملے گی بشرطے کے 3 سوالوں کا تم جواب دو. اس میں سے پہلا سوال یہ تھا انسان کی زندگی کی یقینی چیز کیا ہے اور انسان کی کمزوری کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ انسان کی طاقتور چیز کیا ہے، کمزوری کیا ہے، طاقتور کیا ہے، اور پھر اس کی مجبوری کیا. اس قسم کے 3 سوالات ہیں. 29 دن گزر گئے وزیر کے، کئی حکماء نے اس کا سوال سامنے رکھا اور عاجز ہو گئے جواب دینے سے. یہ جنگل میں چلا گیا کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں. ایک کٹیا، ایک جھوپڑ پٹی نظر آئی جس کے سامنے کتا، ایک پلہ، ایک جو ہے بدنے کے اندر، ایک برتن کے اندر روٹی کے بھیگے ٹکڑوں کو کھا رہا تھا. یہ وہاں سے گزرے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں معلوم ہے کہ بادشاہ نے تمہارے سامنے 3 سوالات رکھے ہیں اور تم عاجز ہو گئے ہو اور تمہارا سر تن سے جدا کیا جانے والا ہے. تو اس کے بعد وہ بلائے اور بلانے کے بعد کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ تو وہ جو تھیلے پر بیٹھے ہوئے تھے وہ تھیلا اٹھا کر دکھایا تو بادشاہ اپنے وزیر کو جو ہلا پہناتا تھا، جو جوڑا پہناتا تھا، جو دوپٹہ پہناتا تھا، وہ نیچے رکھا ہوا تھا. کہا میں بھی تمہارے طرح وزیر تھا، میں بھی لالچ میں آ کر 3 سوالات کو قبول کر لیا اور جوابات تو مل گئے، لیکن میں نے سلطنت کو، مال دولت کو ٹھکرا کر راحت کی زندگی کو اپنا لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا انسان کی زندگی کی جو سب سے بڑی حقیقت اور سچائی ہے وہ موت ہے، موت سے بڑھ کر کوئی سچائی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اور ایک سوال کا جواب دیا، وقت کم ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا انسان کی مجبوری یہ ہے، انسان کی کمزوری یہ ہے کہ انسان خود غرضی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. کہا 2 سوال کا جواب مفت میں دوں گا اور تیسرے سوال کا جواب قیمت میں دوں گا. جب 2 سوالوں کا جواب دے دیا، ایک موت کو بتایا، ایک خود غرضی کو بتایا اور کمزوری کیا تھی وہ بتایا. اب اس کے بعد جب تیسرا سوال آیا تو کہا اس کا سوال کا جواب میں اس وقت دوں گا کہ جب تم یہ کتا جس برتن کے اندر منہ ڈال کر روٹی کے بھیگے ٹکڑے کھا رہا ہے، اس کا پانی پیو گے اور یہ روٹی کے ٹکڑے کھاؤ گے. تیسرے سوال کا جواب دوں گا. مرتا کیا نہیں کرتا، اگر تیسرا سوال کا جواب نہیں ملتا سر تن سے جدا ہو جاتا. وہ پی لیا، روٹی کے ٹکڑے کھا لیا. کہا یہ پانی پینا اور روٹی کے ٹکڑے کھانا یہی تمہارے تیسرے سوال کا جواب ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری خود غرضی ہے. اپنی خود غرضی کے لیے اپنی ماں کی آبرو، اپنی بیٹی کی آبرو، اپنی جورو کی آبرو، اپنا ایمان، اپنا دھرم سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے. تو چنانچہ یہ بھی جو ہے اپنے فقیر، اپنے استاد کی طرح گیا، بادشاہ کو سوالوں کا جواب تو دے دیا لیکن سلطنت کو اس نے قبول نہیں کیا، اس نے فقیری کی زندگی اپنا لی. اگلا جمعہ ہمارا بیان انشاءاللہ بیدر کے اندر ہوگا، وہاں تو آپ تشریف نہیں لائیں گے. اس کے بعد والی جمعہ جو بیان ہوگا مسجد حاجی کے آر پورم کے اندر ہوگا، وہ انشاءاللہ اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا کہ خاوند رات کو سو رہا تھا، گرمی اس کو ستائی، پیاس لگی، اس کے بیگم سے کہا پانی لے کر آؤ. بیگم پانی لے کر آئی تو اس لیے تھکا ہوا تھا، سو گیا، نیند کی حالت میں تھا، سو گیا. بیگم اتنی وفادار تھی، اتنی اطاعت شار تھی، اتنی محبت کرنے والی تھی کہ تہجد کے وقت تک قدموں کے پاس کھڑی رہی. یہ جب تہجد کے لیے اٹھا تو دیکھا کہ بیگم کٹورا لیے کھڑی ہوئی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک بیگم پوری رات اپنے خامن کب کروٹ لگے اور کب کروٹ لے، کب پانی مانگے، اس سے بڑی اطاعت اور کیا. بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا اور خوش ہو کر اس نے کہا بیگم اتنی بڑی اطاعت فرما روا اور محبت کرنے والی شاید دنیا نے کوئی ہستی دیکھی ہو، عورت دیکھی ہو اور بیوی کو دیکھا ہو.
میں تمہاری اداؤں سے خدمت سے بہت خوش ہوں، مانگو کیا مانگتی ہو، میرے طاقت میں میرے بس میں وہ ہے تو میں دینے کی بیٹھے، میرے بس میں ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیا مانگا ہوگا بیگم نے؟ زیور مانگا ہوگا، زمین مانگی ہوگی، پراپرٹی مانگی ہوگی، کہا کہ طلاق دے دیجیے۔ قانون حدیث پاک ہے، صحابہ کرام کا زمانہ ہے، قانون سٹ پٹا گئے، کہا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی بیگم، مجھ سے کوئی نہیں، آپ جیسا قانون دنیا میں اور کوئی نہیں، مجھ سے کبھی نافرمانی ہوئی، دل چکنی ہوئی، تکلیف ہوئی، اذیت ہوئی، حقوق کے ادا کرنے میں، کپڑا دینے میں، لتا دینے میں، کھانا دینے میں، پینا دینے میں، کبھی بات چیت کے اندر نہیں، آپ جیسا قانون، آپ میرے سر کے تاج ہے، میرا طلاق مانگا تو چلو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا، میں ایسے طلاق دینے والا نہیں، ایسی بیوی نہیں مل سکتی۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کیا عورت طلاق لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے یا کچھ اور فیصلہ ملتا ہے؟ آگے کا جو سوال ہے بہت خطرناک سوال ہے۔ اگر کوئی نوجوان الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی زنا کر لے، لیکن اگر اسلامی حکومت ہوتی تو 3 حالتوں میں وہ زنا کرے گا تو اسلامی حکومت اسے سزا عائد نہیں کرتی۔ 3 حالتوں کے اندر کوئی زنا جائز ہے۔ کان کھڑے ہو گئے، نوجوانوں کا بی پی بڑھ گیا، ہم حدیث سے قرآن سے ثابت کریں گے، ان 3 حالتوں کے اندر زنا کرو گے، اللہ بھی نہیں پکڑے گا، نبی بھی نہیں پکڑے گا، قرآن بھی نہیں پکڑے گا، اور بات غلط ہو تو تم دنیا آخرت میں ہمارا دامن پکڑنا۔ یہاں الحمدللہ مسجد جو ہے بہت تعمیر و ترقی کے کام کر رہی ہے۔ رمضان المبارک کے اندر بھی یہاں بہت اونچے اچھے رفائی کام کیے جاتے ہیں۔ سنا ہے کہ ایمبولینس کا بھی الحمدللہ یہ انتظام کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہاں کی تنظیم۔ گجرات کے ایک سفر میں ہم نے دیکھا، ہمارے مولانا حبیب صاحب ہیں، بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ، بہت بڑا مدرسہ، بہت بڑا مسجد اور بہت بڑی ہاسپٹل انہوں نے کھول رکھی ہے۔ ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ ہاسپٹل آپ نے کیوں کھولی ہے؟ فرمائے کہ گجرات کا جو فساد ہوا تھا، گجرات کا فساد تو مشہور فساد ہے، اس وقت کیا ہوتا تھا کہ مسلمان پولیس کی گولی سے زخمی ہو جاتا یا کوئی غیر قوم اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، پیر کاٹ دیتا یا اس کو زخمی کر دیتا، تو سرکاری ہاسپٹلوں میں، غیر مسلموں کے ہاسپٹلوں میں اگر وہ جاتے تو ان کو اور موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ ہاتھ کٹتا تو اس کا پہنچے سے ہی کاٹ دیا جاتا، انگلیاں کٹتی تو جڑ سے اس کا پیر کاٹ دیا، کون پوچھنے والا، یا اس کو مروا ہی دیا جاتا۔ آدمی کو دیکھتے یہ دمنگ آدمی ہے، قوت والا ہے تو مروائی۔ تو انہوں نے ایک سرکاری ہاسپٹل کو لیز پر لے کر الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ اس ہاسپٹل کو چلایا، مسلم غیر مسلم تمام اس ہاسپٹل سے جو ہے استفادہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کب کس ملک میں، کس شہر میں کون سا حادثہ ہو جائے بول نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ڈیلیوری کا مسئلہ ہو اور آپ نے ایک ایسی ہاسپٹل یا نرسنگ ہوم سے کہا کہ ہمیں جو ہے ایمبولینس چاہیے، خواہ وہ تکلیف دینے کے لیے، موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے لانگ روٹ ٹرافک کے راستے اپنا کر لے جاتے ہیں۔ یہ اس زمانے کے اندر ہو رہا ہے۔ مبارکباد ہے یہاں کی کمیٹی کہ انہوں نے جو ہے ایمبولینس کا انتظام کیا ہے۔ ہمارے لوگ ہوں گے، اپنی کمیٹی ہوگی، اپنا ڈرائیور ہوگا، اپنی تنظیم ہوگی تو ہمارے جانوں کی سیفٹی ہوگی، ہمارے عورتوں کی عزت و آبرو کی سیفٹی ہوگی۔ شاید آج تک زیادہ تر چندہ اس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ، جیسے کہ آپ نے سنا کہ بڑی مصیبت آنے سے پہلے چھوٹی مصیبتوں کے ذریعے سے، صدقے سے، خیرات سے اللہ بڑی مصیبت، بڑی بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کی بڑی بلا اور بڑی مصیبت، بڑے حادثے کو ٹلانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اتنی امداد کرے کہ آج کے چندے سے ایمبولینس خریدی جائے اور مسجد کے جو دیگر ضروریات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اسے پورے فرما دے۔ میں مشکور و ممنون ہوں یہاں کی مسجد کی کمیٹی، مصلیان کرام، اہلیان محلہ اور تمام سامعین کا کہ آپ نے ہمیں خطبہ جمعہ کے بیان کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کما حق ہو ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گستاخی کی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔